بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین۔ حضرات، ہم عصر سے اللہ کے اس مبارک گھر میں دین میں تفقہ، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جمع ہیں۔ ہمارا بیٹھنا اللہ قبول فرمائے، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آپ نے سنا کہ یہ جو مبارک محفل جمی ہے، اس کا مرکزی عنوان ہے اہل السنہ والجماعہ سے منحرف فرقے۔ اہل السنہ والجماعہ ایک فرقہ جو فرقہ ناجیہ ہے، فرقہ منصورہ ہے، جو جنت میں جانے والا فرقہ ہے۔ یہ چیز منسوب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی طرف جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہود 71 فرقوں میں بڑھ گئے، نصارہ 72 فرقوں میں بڑھ گئے، اپنے انبیاء کی تعلیمات سے ہٹ کر میری امت بھی ایک صحیح راستے پر نہیں رہے گی۔ وہ اپنے نفسانی خواہشات میں، اپنی عقل کے پیچھے پڑ کر یا اپنے معاشرے کے تقالید و عادات کے پیچھے پڑ کر میرے صحیح دین، میرے صحیح منہج سے ہٹ کر 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ کلھا فی النار، وہ سب اللہ کے پاس قبول نہیں ہیں کیونکہ میرے راستے پر نہیں ہیں۔ کلھا فی النار، ان کا حکم جہنمی کا ہے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ الا واحدہ، مگر ایک فرقہ میرے راستے پر رہے گا، میری سنت پر رہے گا۔ نبی کریم صحابہ کرام نے پوچھا من ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک فرقہ جو جنتی ہے وہ کون سا ہے؟ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نام نہیں بتایا کہ یہ فرقہ فلاں طبقہ، نام نہیں بتایا، وصف بتایا، وصف، اس کی صفت بتائی، من کان ما انا علیہ انا و اصحابی، کہ جنت میں جانے والا فرقہ وہ ہے جو میرے طریقے پر، آج جس طریقے پر صحابہ ہیں اس پر رہے گا۔ نام نہیں ہے۔ اب جو آدمی اس راستے پر رہے گا وہ اہل السنہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے، وہ جماعہ ہے، وہ صحابہ کرام کے ساتھ ہے۔ اب شہر بنگلور ہے، یہاں کا ایک علاقہ ہے بہت بڑا، ہیگڑے نگر ہے، ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ 2-3 یا الحمدللہ علم پھیل رہا ہے، الحمدللہ یہ جامعہ محمدیہ بھی، کہ جامعہ محمدیہ منصورہ بھی علم کا ایک منارہ ہے جہاں سے الحمدللہ صحیح منہج کی ترویج ہوتی رہتی ہے۔ اب یہاں کے سب کوششوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ 1000 لوگ، 2000 لوگ، 3000 لوگ صحابہ کے صحیح طریقے پر ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ 3 لاکھ 4 لاکھ جو مسلمان یہاں پر آباد ہیں وہ سب دین کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے نہ ہوں۔ تو ایک طرف ہے یہ 3 لاکھ جو بس 12 ربیع الاول آیا تو چلو جھنڈے لگائیں گے، جھومیں گے، پوری پکائیں گے، حلوہ کھائیں گے، اس پہ چل پڑے۔ اور ایک صرف 3000 کے لوگ ہیں، ان کا شوق ہے کہ ہم بھی ناچیں، ہم بھی تھوڑا جھومیں، ہم بھی تھوڑا کچھ پکائیں، لیکن ان کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئی تھی، اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کچھ نہیں کیا، مجھے نہیں کرنا ہے۔ تو یہ 3000 لوگ ہیں اہل السنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر۔ یہ ہیں جماعہ کہ صحابہ کی جماعت میں شامل ہیں، صحابہ سے جڑے ہوئے ہیں کیونکہ وہ صحابہ کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اور یہ 3 لاکھ ہوں یا 4 لاکھ ہوں، ہم یہیں پہ تھے، یہاں سے اس برج پہ سے جلوس جا رہے تھے، فرق کرنا مشکل تھا، پتہ نہیں یہ کون سا جلوس ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے، اتنے تماشے اور کیا ہے، تاشے، کیا باجے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں۔ یہی ہے اہل السنہ والجماعہ۔ کب آدمی فرقہ ناجیہ میں شامل ہوگا؟ اس کے لیے منحرف فرقوں کو جاننا ضروری ہے۔ جو اسلام میں منحرف فرقے ہوئے، جو 72 فرقے یا 73 فرقے ہوئے یا 72 فرقے گمراہ فرقے، وہ کس وجہ سے ہوئے، کہاں غلطی ہوئی، ان کا اور اہل السنہ جماعت سے کیا اختلاف تھا، وہ سمجھیں گے
تو ہم سنت کے راستے پر رہیں گے. اسی لیے یہ عنوان رکھا گیا. اللہ جزائے خیر دے بنگلورو دروس کی ٹیم کو کہ یہ حقیقت میں یہ چیز ہونا ضروری ہے. صرف صحیح بات جاننا ضروری نہیں ہے, غلط بات بھی جاننا, شر جاننا ضروری ہے کہ ہم شر سے بچ کے رہیں. تو اسی سے یہ چیز, یہ محفل جمی ہے. اس میں دلیل حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان, کہ وہ کہتے تھے کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی. سارے صحابہ ہمیشہ خیر کے بارے میں پوچھتے تھے کہ کون سا عمل کروں گا تو جنت میں جاؤں گا, سب سے افضل عمل کون سا ہے, کس عمل میں کتنا اجر ہے. لیکن حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گمراہی کے اسباب, برائی کے اسباب, برائی کے راستے کیا ہیں وہ پوچھا کرتا تھا کہ اس سے بچ سکوں. مخافۃ ان یدرکنی, کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے یہ چیز بری ہے مجھ کو معلوم نہیں ہے, یہ چیز جہنم میں لے جانی والی مجھ کو معلوم نہیں ہے اور میں خیر سمجھ کے اس کو کر لوں, اس لیے میں خیر کے بارے میں پوچھا کرتا, شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا. تو اسی طرح کی یہ مجلس ہے. اور پھر ہمارے سلف کا طریقہ, ہمارے صحابہ کرام کا طریقہ, تابعین کا طریقہ, ہمارے محدثین کا طریقہ, مفسرین کا طریقہ, کہ وہ صرف اچھا کیا ہے نہیں بتلاتے تھے. یہ طریقہ اہل سنہ کا ہے یہی نہیں بتلاتے, بس یہاں پہ بتلا کے خاموش نہیں رہتے تھے. اس کے بالمقابل جو بدعت ہے, جو غلطی ہے, اس کو واضح کرتے تھے کہ لوگ اس غلطی سے بچ سکیں, اس غلطی سے بچ سکیں. صحیح بخاری اگر ہم اٹھا لیتے ہیں تو اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں پتہ نہیں کتنے گمراہ فرقوں پہ رد کیا. ایک حدیث وہ لے آتے ہیں, ایک باب باندھتے ہیں, پتہ نہیں چلتا ہے کہ باب میں کیا بتانا چاہ رہے ہیں. پتہ یہ چلتا ہے کہ مسلمانوں میں ایک گمراہ فرقہ تھا, چاہے وہ جہمیہ کا رہا ہو جو اللہ تعالیٰ کو کوئی الگ سے ذات نہیں مانتے ہوئے اللہ کے ناموں کو صفات کا انکار کر دیتا ہے, چاہے وہ معتزلہ رہے ہوں جو دین کو عقل سے سمجھنا چاہتے ہیں, یا یہ کہ وہ دوسری طرح کے فرقے ہیں جو تقدیر کو نہیں مانتے ہیں, یا یہ کہ عمل ہی کو نہیں مانتے ہیں. اس طرح کے فرقوں پہ رد کے باب میں انہوں نے بہت ابواب باندھے ہیں کہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ غلطی ہے, یہ گمراہی ہے, اس گمراہی سے ہم کو بچ کے رہنا ہے. تو اس مبارک سلسلے کی یہ پہلی مجلس تھی. آپ نے مغرب سے پہلے خوارج کے فرقے کے تعلق سے بہت ہی علمی اور اصولی بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کی کیا کیا صفات آئی ہیں آپ نے سنی, تفصیل سے سنی. اسی سے دیکھیے ایک پتہ چلتا ہے, علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے, خوارج, خارجی ہی وہ فرقہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل سے, بہت وضاحت کے ساتھ بتایا ہے. ان کے کیا کیا صفات بتائے ہیں اگر آپ جمع کیے تو 25 سے زائد صفات خود احادیث سے ثابت, معمولی بات نہیں ہے. اور بہت سارے احادیث, 25 شاید میں زیادہ کہہ رہا ہوں لیکن ہے بہت زیادہ صفات ہیں کہ جو خود زبان رسالت سے, شمع نبوی سے ان کی صفات رسول نے کھول کھول کر بتایا. یہ ایسے رہیں گے, وہ ایسے رہیں گے, ان کا سر ایسا, ان کا کپڑا ایسا, ان کی زبانیں روزہ رکھ رکھ کر سوکھ چکی ہوں گی, ان کے جسم بالکل کمزور ہو چکے ہوں گے, بتایا. اس کی شرح کرتے ہوئے علماء نے لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے صفات زیادہ کیوں بتائے, اس لیے کہ ان سے متاثر زیادہ لوگ ہو جائیں گے, کیونکہ ان کا ظاہری حلیہ بہت اسلامی, ایک دم پابند, پارسا, مخلص, ان کی باتیں بہت اچھی, ان سے متاثر ہونے کے چانس یا اسباب بہت زیادہ ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول ان کے بارے میں بتایا کہ ان کی باتیں تو اچھی ہوں گی, ان کا چہرہ تو حلیہ ہوگا, یہ تہجد پڑھنے والے ہوں گے, ان کی زبانیں ہمیشہ قرآن سے تر ہوں گی, لیکن یہ میری امت کے سب سے زیادہ برے لوگ ہوں گے. تھوڑا جوڑیے, موازنہ کیجیے, ان کی وجہ سے میری امت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچے گا, یہ میری امت پہ عذاب ہوں گے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صفات کھول کھول کر بیان کی. آپ نے سنا, بہت ساری صفات ان کی سنی. اب مجھ کو جو بتانا ہے کہ اس زمانے میں خوارج کون ہیں, کہاں پر ہیں, ان کی باتیں کیا ہیں, وہ چیزیں میں کچھ نام لے کر
نام لے کر بتانے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ نام لیے بغیر یہ چیز ہم سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ادارے کو بھی، جامعہ محمدیہ منصورہ کو بھی اس پہ شکایت نہیں ہوگی یا کچھ مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ میں شیخ الجامعہ سے اجازت لینا چاہ رہا تھا لیکن بات رہ گئی، اب میرے ذہن میں بات آئی، لیکن ناموں کے ساتھ میں کچھ چیزیں وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا، انشاءاللہ اس میں حرج نہیں ہوگا۔ جی، سب سے پہلی بات جدید خوارج، یعنی اس زمانے میں خوارج پائے جاتے ہیں۔ یہ کوئی فرقہ نہیں جو تھا مٹ گیا، اس کے بڑے بڑے لوگ تھے، اس فکر کے حامل لوگ تھے، ختم ہو گیا۔ کچھ فرقے حقیقت میں ایسا ختم ہوئے ہیں، کچھ فرقے حقیقت میں کچھ ختم ہو گئے ہیں جن کے نام ہم پرانی کتابوں میں پڑھتے ہیں، لیکن وہ فرقہ فی الوقت کہاں ہے، اس کو ماننے والے کہاں ہیں، وہ کس طرح سے نماز پڑھتے ہیں، یا ان کا سینٹر کدھر ہے، نہیں ملے گا۔ لیکن خوارج کے تعلق سے آپ نے ایک حدیث سنی تھی ابھی شیخ معاذ کی زبانی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ 20 مرتبہ کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کا ذکر کر کے 20 مرتبہ کہا کہ کلما طلع منہ قرن قطع، یہ لوگ پھر سے اٹھیں گے، ان کا دبدبا ہو جائے گا، ان کا بول بالا ہو جائے گا، لیکن چونکہ یہ لوگ اچھے نہیں ہوں گے، چونکہ یہ لوگ امت کے لیے رحمت نہیں ہوں گے، چونکہ ان کے کاموں سے انسانیت کو تکلیف، معاشرے کو تکلیف، ساری فضاؤں کو تکلیف ہوگی، اس لیے اللہ ان کو مٹا دے گا، ان کو باقی نہیں رکھے گا۔ یہ خوارج ہیں ایسے، یہ قتل و غارت گری، خون کے پیاسے لوگ۔ اور اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، رحم جو بھی چیز ہوتی ہے اللہ اسی کو باقی رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ کہا؟ 20 مرتبہ۔ اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بہترین معلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وصف میں سب سے خوب تھے، ہر اچھا وصف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین شکل میں اللہ نے دیا تھا، تعلیم بھی بہت ہی بہترین دینے والے۔ خوارج کی جب بات آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 مرتبہ، میں نہیں کہہ سکتا، میں خود بیٹھ کے اگر کہنا چاہوں کہ کلما طلع منہا قرن قطع 20 مرتبہ ہم کہیں گے، لیکن وہ رحمت للعالمین، وہ رسول رحمت، اس گمراہی کی شدت کو بتانے کی خاطر 20 مرتبہ کہا کہ یہ آئیں گے مٹیں گے، پھر آئیں گے مٹیں گے، پھر آئیں گے، لیکن چونکہ یہ منحوس ہوں گے، بہت چہرے دیکھنے میں دیندار، ان کی باتیں اسلام کی خاطر تڑپنے کی لگیں گی کہ بھلا چاہتے ہیں، لیکن بھلا چاہنے والے نہیں اندر سے، یہ صرف فساد مچانا چاہتے ہیں، تو اللہ ان کو مٹا دے گا۔ 20 مرتبہ کہا تھا، اور آخر میں کیا کہا کہ ان کی آخری بیچ یا ان کا آخری طبقہ کس کے ساتھ نکلے گا؟ کسی کو معلوم ہے؟ جی، دجال کے ساتھ نکلے گا، دجال کے ساتھ بھی یہ لوگ شامل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ لوگ ایسی ہی چیزیں چاہتے ہیں، یہ لوگ صرف تماشا، کچھ نہ کچھ خون خرابہ، اس طرح کی چاہنے، اس طرح کی فطرت ان کی، اس طرح کی ان کی فطرت، اس لیے کس سے جا کے مل جائیں گے؟ دجال کے ساتھ جا کے مل جائیں گے، چونکہ علم بھی نہیں رہے گا، بس ظاہری شان و شوکت چاہیے، اس لیے جا کر اس فتنے میں جا کے پھنس جائیں گے۔ تو یہ نکلتے رہیں گے۔ اس زمانے میں کون ہے؟ یہ اس زمانے میں کون ہے؟ اس میں سب سے پہلے جو نام لیا جاتا ہے، اچھا سب سے پہلے خارجی کس کو کہتے ہیں سمجھ لیجئے۔ خارجی، خرج یخرج سے نکلنا، کبھی ہو سکتا ہے کہ انسان طاعت سے نکل جائے، توحید سے نکل جائے، اس کو کہتے ہیں اطاعت سے نکلنا، یا توحید سے نکل کر شرک میں جانا، طاعت سے نکل کر معصیت میں جانا۔ یہ خارجی، خوارج جو ایک اصطلاح ہے، یہ ایک خاص کوڈ ہے، اب بار بار سنتے ہیں، اس کا موضوع بھی رکھا گیا تھا خارجی، خوارج اور خارجی فکر۔ یہ کیا ہے؟ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا زیادہ تعلق اسلامی ممالک سے، یہ جو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے خارجی، جو ہم بات چل رہے ہیں، یہ ہندوستان میں کم ہے۔ ہندوستان میں بھی کہ ہندوستان مطلب یہ جمہوریت ہے، یہ کوئی ملوکیت نہیں ہے، بادشاہت نہیں ہے۔ یہ خارجی، خوارج جب ہم زیادہ بولتے ہیں تو اس کا زیادہ تعلق اسلامی ممالک سے ہوتا ہے جہاں پر بادشاہت قائم ہے۔ خارجی کا مطلب کہتے ہیں ایک ملک جس میں الحمدللہ ایک بادشاہ بہترین نظم و نسق کے ساتھ ایک حکومت چلا رہا ہے، جس میں لوگ چین کی، سکون کی، راحت کی سانس لے رہے ہیں، اچھا سب کچھ ایک نظام چل رہا ہے، اس بادشاہ پہ خروج کرنا، اس سے بغاوت کرنا، اس کو توڑنے کی کوشش کرنا، یہ مطلب ہوتا ہے خارجی، بادشاہ کی اطاعت سے نکل جانا۔
بادشاہ کی اطاعت سے نکل جانا. یہ ہمیشہ لوگ ایسے ہی کیے. لوگ چین سے جی رہے ہیں, سکون سے جی رہے ہیں, الحمدللہ ملک پرسکون ہے, لوگوں کی سب ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, چین سکون کی سانس لے رہے ہیں, سب کے پاس کھانا پینا ہے, امن و امان ہے. ان کو پسند نہیں آئے گا. یہ کچھ نہ کچھ باتیں بول کے دماغ خراب کر کے لوگوں کو کس پہ لائیں گے؟ بغاوت پہ لائیں گے. نہیں چلو حکومت کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. اب حکومت خاموش رہے گی؟ نہیں, وہ بھی اپنی فوج لے کر آ جائے گی. پھر خون خرابہ تماشا, پھر یہ لوگ بولتے رہیں گے ہم شہید, ہم مجاہد, ہم اسلام کا بھلا چاہتے ہیں, اسلام کا اچھا چاہتے ہیں. پھر ایسے ہی فتنہ فساد ہوتا رہتا ہے. میں بھی آگے چیزیں کچھ بتاؤں گا. اس زمانے تو خارجی کا مطلب ہم نے سمجھ لیا جو حکومت پہ بغاوت کرتے ہیں, جو اپنے امیر کی اطاعت, جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ہر لحاظ سے حکم دیا ہے. کیا کیا احادیث میں بعد میں آؤں گا. اس سے اس حکم سے, رسول کے حکم سے نکل کر بادشاہ کے پر خروج کر کے اس کی کرسی ہٹانا چاہتے ہیں, اس کی حکومت کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں. جی, اس زمانے میں جو سب سے پہلے خارجی کا نام, جس کو بہت سارے علماء نے بڑی تحقیق کے بعد لیا ہے, ایک نام ہے, آپ سنے ہوں گے, مولانا ابو الاعلیٰ مودودی صاحب. نیتوں کا حکم اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہم صرف جو انہوں نے لکھا, جو انہوں نے بیان کیا, یا جو ان کی لٹریچر کی وجہ سے جو زمین پر واقع ہو رہا ہے, اس کو ہم بیان کریں گے. سب سے پہلا نام ان کا لیا جاتا ہے, مولانا ابو الاعلیٰ مودودی صاحب. میں یہاں پہ ان کو مولانا مودودی صاحب کہوں گا. جی, انہوں نے جو کیا, ان کی کتابیں ہیں بہت ساری کتابیں ہیں ان کی. لیکن یہ بھی ایک دیکھیے طرفہ تماشا, انہوں نے جو لکھا ہے اس کو لٹریچر کہا جاتا ہے, علم نہیں کہا جاتا, کتابیں نہیں کی جاتی. فکر سے لکھا. صحابہ نے کیا سمجھا تھا, تابعین نے کیا سمجھا تھا, انہوں نے وہ نہیں لکھا ہے. انہوں نے جو سمجھا انہوں نے وہ لکھا ہے. تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ خاص قسم کی فقہ, یہ خاص قسم کا نظریہ, یہی نام ہے. بس اتنا ہی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. انہوں نے سب سے پہلے جو کام کیا, انبیاء کی توحید الوہیت کی دعوت کو توحید حاکمیت پر محمول کیا. یعنی کہ انبیاء کو اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا تھا. انہوں نے قرآن کی پوری تفسیر لکھی. قرآن میں الحمدللہ جا بجا انبیاء کا ذکر ہے. انبیاء ان کے قوموں کے ساتھ جو جدال ہوا, جو گفتگو ہوئی, اور جو مقصد تھا, سب ذکر ہے کہ نہیں ہے. انہوں نے اس کا مرکزی عنوان کیا بنایا کہ انبیاء کو اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا تھا. الالوہیہ السیاسیہ, کہ حکومت میں اللہ کو الگ کرو. انسان حاکم بنے, بادشاہ بنے, اور کہے کہ میں یہ آج آرڈر کر رہا ہوں, میں آج یہ نیا قانون بنا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ قانون بنانے کا حق صرف اللہ کو. اگر کوئی بادشاہ بول کے کہہ رہا ہے, رات میں وہ کیا ہے, کچھ سرکولر جاری ہو رہا ہے کہ کل سے ایسا ہوگا, کل سے ویسا ہوگا, آپ نے بادشاہ کو مان لیا تو آپ مشرک ٹھہرے, کیونکہ آپ کو صرف اللہ کی بات ماننا تھا. اور بادشاہ نے حکم دیا تو وہ کافر ٹھہرا, کہ وہ اللہ کے بالمقابل آ رہا. یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ مطلب انہوں نے جو فکرہ لایا کہ صرف کسی کی بھی اطاعت کر لینا یہ شرک ہے, کسی کی بھی اطاعت کر لینا یہ شرک ہے. فلاں نے حکم دیا کہ آج تمہیں ایسا کرنا پڑے گا, آپ نے مان لیا, آپ نے اللہ کے ساتھ اس کو شریک, آپ نے اللہ کی بڑائی میں اس کو شریک کر لیا. نوح علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, لوط علیہ السلام کی دعوت پر کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کا اصل مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے سرداروں کو قانون بنانے کی چھوٹ دی ہوئی تھی. یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کی غلطی, موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی غلطی, فرعون کی غلطی, لوط علیہ السلام کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے سرداروں کو قانون بنانے کی چھوٹ دی ہوئی تھی کہ آپ جو چاہے کرو. انبیاء یہ بتاتے تھے کہ قانون سازی صرف اللہ کا کام ہے, اللہ کا خلیفہ اللہ کے قانون کے مطابق حکومت کرے گا. بادشاہی نظام اس کی ربوبیت میں شرک ہے, بادشاہی نظام اللہ کی ربوبیت میں شرک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی کہا کہ اس زمانے کے لوگ اپنے بڑوں کے احکام کی پابندی کرتے تھے, اس لیے وہ مشرک تھے. یعنی آج تک آپ نے یہ سنا ہوگا کہ مشرکین عرب اس لیے مشرک تھے کہ انہوں نے کعبۃ اللہ میں 360 انبیاء کے, اولیاء کے مجسمے رکھے تھے. جیسے حج کے موقع پہ حج پہ آ کے قیام کرتے, ویسے ہی کسی ولی کا کچھ عرس وغیرہ ہوتا تو وہاں پہ بھی جاتے تھے. آپ نے یہی سنا ہوگا.
اس لیے وہ مشرک تھے. آپ نے کیا سنا تھا کہ مشرک فرعون کیوں کافر تھا؟ وہ کہتا تھا کہ میں رب ہوں، میرے علاوہ کوئی دوسرا رب نہیں ہے. آپ نے یہ سنا ہوگا کہ نوح علیہ السلام کا جو شرک تھا وہ یہ تھا کہ وہ شرک فی العبادہ، اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے تھے. لیکن مودودی صاحب جو بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا شرک یہ نہیں تھا جو دوسروں کی عبادت کرتے تھے. ان کا شرک یہ تھا کہ انہوں نے اپنی وہ ساری قوم نے اپنے سرداروں کے بارے میں یہ جانا تھا کہ سردار کو اجازت ہے کہ وہ کوئی بھی حکم بنا لے. تو مودودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہی شرک ہے. مودودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہی شرک ہے. حالانکہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ بات بتلانے والے کہ دوسری اب تک کی پچھلی جتنی قومیں ہیں ان کا شرک الوہیت میں تھا. سارے علماء یہ بتاتے ہیں ان کا شرک فی الحاکمیہ بتانے والے سب سے پہلے مودودی صاحب. مطلب یہ بتانے والے کہ وہ ان کا جو شرک تھا الوہیت میں، عبادت میں، نظر و نیاز میں، طواف کرنے میں نہیں، بلکہ انہوں نے کسی انسان کو یہ اختیار دیا ہوا تھا کہ آپ جو حکم بنائیں گے ہم اس کی مان لیں گے. اس کو یہ شرک کہنے والے سب سے پہلے مودودی صاحب. انہوں نے یہی بات بتائی، یہی بات اس کو کیا ہے، انہوں نے ایک جملہ لکھا ان اصل الالوہیہ وجوہرها السلطہ. دیکھا جائے گا کہ طاقت کس کے پاس ہے. آپ نے خلیفہ بنایا ہے تو آپ اللہ کی حکومت کو مانتے ہیں. آپ نے بادشاہ تسلیم کیا ہے تو اس بادشاہ کو آپ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں. اس طرح سے کر کے یہ تحریف کی مودودی صاحب نے. اب حکومت قائم ہے، حکومت قائم ہے. تو اب انہوں نے کیا کہا، جتنے اسلامی ممالک ہیں وہاں کے جتنے بادشاہ ہیں وہ خدا کی ذات میں شریک ہیں، یعنی جیسے کہ وہ دوسرے خدا ہیں. اور جتنے لوگ ان کی بات مان رہے ہیں، وہاں پہ کام کر رہے ہیں، ان کا پاسپورٹ آپ نے بنایا ہوا ہے، ان کا اقامہ آپ نے بنایا ہوا ہے، آپ بھی مشرک، کیونکہ آپ نے ان کو مان لیا. آپ ایک چیز دیکھے ہوں گے، مودودی صاحب کی جماعت سے جو متاثر لوگ ہیں ان کی ایک خاص جماعت ہے، اس میں بات آئے گی کہ جماعت بنانا، یعنی ایک ہوتا ہے مسلمان ہیں، انہوں نے اپنا ایک گروہ بنا لیا، ہم جماعت اسلام، ہم جو ہے ہم ہی اسلامی ہیں، ہم جو فکر مانیں گے وہی اسلامی، باقی سب کافر ہے. پھر بعد میں واجب القتل ہے، ابھی ترتیب آئے گی. لیکن میں جو بتانا چاہ رہا ہوں، بادشاہ کا جب لفظ آیا تو ہم نے بھی دیکھا ہے جب ان کی جماعت کے لوگوں کے ساتھ جب ہم بڑھتے ہیں کیا بات آئے گی. سعودی عرب میں فحاشی عام ہو گئی، سعودی عرب میں زنا عام ہے، سعودی عرب میں شراب بک رہی ہے، سعودی عرب میں عورتیں ننگی ہو گئی ہیں، سعودی عرب میں تھیٹریں کھل گئی ہیں، پوری فل ہیں جی. سعودی عرب میں خارجیوں پہ ظلم کیا جاتا ہے، وہاں کا کفیل برا، وہاں کا یہ برا، یہاں کا یہ، وہاں کا یہ، یہاں کا یہ. کتنے برائیاں گنائیں گے، جب تک پیٹ نہیں بھر جاتا تب تک گنائیں گے. اور کوئی محفل ہوگی کیا کہ عرب حکمرانوں کے پر گالی دیے بغیر چلے جائیں؟ نہیں ہوتا ہے. اصل یہی چیز ہے. وہ مودودی صاحب کی لٹریچر سے متاثر ہے کہ وہ بادشاہ خود، جو بادشاہ جن لوگوں نے بادشاہ کو رکھا ہوا ہے وہ بادشاہ طاغوت ہے. بادشاہ جو ہے طاغوت ہے، اس کو ماننے والے سب مشرک، وہ توحید پہ نہیں رہے، ان کا ایمان باقی نہیں رہا، وہ اب اسلام سے نکل گئے، وہ مسلمان ہے ہی نہیں. ان کی عبارتوں سے بات واضح ہوگی. یہ سب سے پہلی چیز ہے جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ فی الوقت کے جو جدید خارجی ہیں یہ مودودی صاحب انہوں نے ایسا کیا. پھر اب انہوں نے جب کہہ دیا کہ توحید اور شرک ہوتا ہے کہ سلطہ میں، حاکمیت میں، کہ اللہ ہی حاکم رہے، مسلمان مشورے سے خلیفہ بنائے تب وہ مسلمان اسلامی حکومت قائم کریں، اور اسلامی حکومت قائم کر کے مشورے سے خلیفہ بنائے تب اسلامی حکومت قائم ہے، تب مسلمان ہے. آپ نے یہ نہیں کیا ہے. یہ کوئی بادشاہ، خاندانی بادشاہ چل رہا ہے تو آپ نے خلافت قائم نہیں کی، اللہ کا حکم قائم نہیں کیا، بلکہ آپ نے بادشاہ کو دے دیا کہ بادشاہ جو چاہے حکم بناتا رہے، تو آپ نے اس بادشاہ کو اللہ کی ربوبیت میں شریک کر دیا، تو آپ کافر ہو گئے. یہ پہلی بات انہوں نے بتائی. دوسری بات انہوں نے کیا بتائی، جتنے مسلم حکام ہیں وہ سب طاغوت ہیں، اللہ کے شریک ہیں. حکم صرف دینا اللہ کا کام تھا، حکم دینا صرف اللہ کا کام تھا، یہ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، لیکن یہ بھی حکم جاری کر رہے ہیں، یہ بھی حکم جاری کر رہے ہیں، تو یہ سارے طاغوت ہو گئے. ان کو نکال پھینکنا ضروری ہے، ان کو ان کی کرسی سے ہٹانا، ان کو اس کی کرسی سے کھینچ کر باہر پھینک دینا، یہ ضروری ہے. انہوں نے لکھا ہمارا روئے زمین کے تمام لوگوں سے مطالبہ ہے کہ موجودہ حکومت کے ایوانوں میں ایک عام انقلاب برپا کر دیں.
جس پر ظالموں اور بد کرداروں نے قبضہ جما کر زمین کو فساد سے بھر دیا ہے، اس مبارک قیادت کو ان سے چھین لیا جائے تاکہ اس کو ایسے لوگ سنبھال لیں جو خدا اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بات پر سمجھ میں آئی آپ کو؟ کتنی طریقے سے نوجوانوں کو بھڑکا رہے ہیں۔ عبارتیں کیسی ہیں کہ نوجوان پڑھے گا سب سے سمجھ میں آئے گا کہ جو فی الوقت سب سے جو بڑی برائی ہے یہی بادشاہ، مطلب یہ جب عبارتیں پڑھے گا تو نوجوان کے سامنے یہی بیٹھے گا کہ فی الوقت سے سب سے بڑی جو برائی ہے یہ بادشاہ کا ہونا سب سے بڑی برائی ہے۔ انہوں نے لکھا، میرا سب سے بڑا مقصد قیادت میں انقلاب برپا کرنا اور صالح اور ہدایت یافتہ امامت کا نظام قائم کرنا ہے۔ ان کے الفاظ تھوڑا دیکھیے، بہت اچھے الفاظ، اچھا لگ رہا ہے جی۔ میرا سب سے بڑا مقصد قیادت میں انقلاب برپا کرنا اور صالح اور ہدایت یافتہ امامت کا نظام قائم کرنا ہے۔ اچھے الفاظ، لیکن ہم کو اس کا حکم ہے، ہم کو حکومت قائم کرنے کا حکم ہے، یا یہ کہ اللہ نے کہا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم والذین عملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ اللہ نے ہم پہ مجبور نہیں کیا ہے، ہم کو یہ چیز ہمارے ایمان کے ارکان میں سے نہیں ہے کہ مجھے اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے اٹھنا ہے، میرا مقصد وہ ہونا ہے۔ شوق ہوگا، جذبہ ہوگا کہ اسلامی حکومت قائم ہو، کہ اسلام کی رحمت سب جگہ عام ہو، لیکن اس کو ایمان سے جوڑنا کہ ہر نوجوان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی نظام قائم کرنے میں کی تگودا میں لگا رہے، اس کو اپنا مقصد بنا کے رکھے۔ یہ نہیں ہے، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ انہوں نے یہاں پہ جوڑ دیا، انہوں نے یہاں پہ کر دیا۔ بہرحال اس بار میں انہوں نے بتایا کہ جتنے حکام ہیں وہ سب طاغوت ہیں۔ طاغوت کا لفظ بڑا خطرناک ہے۔ یہ طاغوت کا لفظ کس پہ ہوتا ہے؟ جس کی اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کی جائے، مطلب جیسے کوئی مورتی ہو، کوئی صنم ہو، چاند ہو، سورج ہو، درخت ہو، ستارے ہو، جن کی عبادت ہو رہی ہے ان کو کہتے ہیں طاغوت۔ انہوں نے طاغوت کس کو بنا دیا؟ یہ بادشاہ کو بنا دیا۔ اب دیکھیے، میں نے مثال دی آپ کو، ان لوگوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ الحمدللہ ایک حکومت ہے جو مسلمانوں کا سر اونچا کرتی ہے، الحج کا اتنا بہترین انتظام کرتی ہے، اتنا بہترین الحمدللہ مسجد حرام، اللہ کی مسجد کعبۃ اللہ، جس مسجد کی نسبت اللہ کی طرف ہے، وہاں پہ اتنا بہترین سسٹم کیا ہے کہ پتہ نہیں ہر نماز میں لاکھوں کے لوگ بڑی آسانی کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں وہ شاندار مسجد بنائی ہے کہ سبحان اللہ، جہاں پہ جا کے دل کو سکون ملتا ہے، عبادت ہوتی ہے، عبادت کے لیے سر طرح کی آسانی ہے۔ ایک بہترین نظام، ایک بہترین حکومت دی کہ پوری دنیا میں امن کے لحاظ سے ایک بڑا ملک مانا جاتا ہے۔ کئی سارے لوگ وہاں پہ جا کے رہنے کی خواہش کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھیں گے، ان کو بس دشمنی ہے کس سے؟ وہ بادشاہ ہے، وہ طاغوت ہے، جو اس کو مانے وہ کافر ہے۔ پھر انہوں نے ایک دوسرا جو جملہ کہا کہ یہ جتنے مسلمان جو اسلامی نظام کو نہیں مانتے یا اسلامی نظام لانے کی کوشش نہیں کرتے، وہ سب تو اسلام سے نکل گئے، ان کی جملوں سے میں بتاؤں گا اب کیا کرنا ہے۔ اب وہ لوگ جنہوں نے اس صحیح توحید کو، ان کی جو صحیح توحید ہے، توحید حاکمیت کو سمجھ لیا ہے، وہ اپنی ایک الگ جماعت بنا لیں۔ اور انہوں نے جماعت بنائی، اور نام کیا رکھا؟ جماعت اسلامی، وہی اسلامی جماعت، باقی سب باہر ہے ہی نہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی نام عربی میں کیا ہے؟ الاخوان المسلمون، بس وہی مسلمان، باقی سب کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ توحید حاکمیت نہیں مانتے، تو مسلمان ہیں ہی نہیں۔ حالانکہ توحید حاکمیت کا لفظ پرانے علماء نے اس کو ذکر کیا ہی نہیں۔ پرانے علماء نے صرف بولتے تھے کہ توحید ربوبیت، تین طرح کی توحید ہے، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات اور توحید الوہیت، یہی بیان کرتے تھے، اور یہی پورے ذکر ہے، اسی پہ سارے اسلاف چلے، اسی پہ پورے علماء کی، پوری مسلم امہ اہل السنہ والجماعہ کے سارے علماء کرام جب بھی ذکر کرتے ہیں تو یہی تین ذکر کرتے ہیں، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، توحید الوہیت، یہی تین توحید جس سے توحید کامل ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ مودودی صاحب آئے، انہوں نے اور ایک توحید کا اضافہ کر دیا، توحید الحاکمیہ،
کہ اللہ کو حاکم میں ہونا الگ ماننا ہے، پھر آپ کسی کو بادشاہ نہیں بنا سکتے. آپ بادشاہت پہ چل رہے ہیں، آپ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں. آپ نے کسی کو ایسا بڑا رتبہ دے دیا ہے، کسی کی اطاعت آپ کر رہے ہیں، کسی کی اطاعت آپ کر رہے ہیں، آپ کی توحید باقی نہیں رہی. علامہ صفی الرحمن صاحب مبارک پوری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ان کے پاس ایک ایسا آدمی آیا، ان کے پاس اس طرح کے فکر کا آدمی آیا اور دعوت دینے لگا کہ ہمیں اسلامی نظام، حکومت الہیہ کے قیام کے بارے میں سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، یہی ہمارا اولین واجب ہے، یہی ہماری اصل توحید ہے، اسی کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں. اس طرح کی باتیں جب وہ کہنے لگا تو انہوں نے کہا کہ ابھی تم باہر جاؤ سڑک پہ، اور جتنے لوگ بائیں طرف سے گاڑی چلا رہے ہیں، ریڈ سے کیا ہے لیفٹ سائڈ سے گاڑی چلا رہے ہیں، ان کو تم بولو کہ تم مشرک ہو، تم مشرک ہو، تم مشرک ہو بولو. انہوں نے کہا میں کیوں بولوں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو شریعت میں جو ہے کہ سیدھے طرف سے چلنا ہے. احادیث میں جب بات پتہ چلتی ہے آدمی چلے تو کون سی جہت یا کون سا طرف استعمال کرنا ہے؟ سیدھا استعمال کرنا ہے. اب ہم یہاں پر اس ملک میں رہتے ہیں، یہاں کا قانون کیا ہے کہ گاڑی لیفٹ سائڈ سے چلانا ہے. تو اب انہوں نے، اس آدمی نے اس حکومت کی بات مان لی تو مشرک ہو گیا. تم جا کے بولو ابھی سب کو، جتنے مسلمان یہاں پر لیفٹ سائڈ میں چلا رہے ہیں گاڑی، سب کو بولے کہ تم مشرک ہو، تم مشرک ہو، تم مشرک ہو. تو بولا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر آپ غلط، اپنے دعوے میں غلط، کہ میں نے کسی کی بات کو مان لیا میں مشرک ہو گیا. تو پھر آپ خود اپنی بات میں آپ کو جھوٹا آپ خود ثابت کر رہے ہو. یہ دوسری بات تھی جو مودودی صاحب نے کہی کہ اسلامی جماعت وہی ہے جو میری بات کو مانے، جو میرے راستے پر چلے، جو میری اس فکر کو اپنائے. باقی ہم سب باقی جو ہیں وہ باہر ہے. اب پھر کیا ہوا جب انہوں نے یہ بات کہی کہ میری جماعت میں شامل ہونا ضروری ہے. اب تو عربوں میں الحمدللہ پہلے سے حکومتیں قائم ہیں جس پہ لوگ بیعت کرتے ہیں، ایک سسٹم قائم ہے. تو اب وہ لوگ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب الگ دوسری بیعت کرو. نعوذ باللہ، یہ بہت ہی خطرناک گناہ کا کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت سختی سے منع کیا ہے کہ کوئی ایک خلیفہ ہے جو قائم ہے جس پہ بیعت ہو چکی ہے، پھر جب دوسرا آ کے ایک بیعت کرنے کی کوشش کرو تو دوسرے والے کو تم قتل کر دو، ورنہ تو زمین میں فساد پھیل جائے گا، گروپ پہ گروپ بازی ہوگی، معاشرہ ایک نہیں رہے گا، اجتماع باقی نہیں رہے گا، ایک دن لوگ نہیں رہیں گے، بڑھ جائیں گے پبلک، معاشرہ بڑھ جائے گا. معاشرے میں اختلاف پیدا ہو کر پھر ایک دوسرے کے خون کے سب پیسے ہوں گے، دل بڑھ جائیں گے، پھر اس کی خون ریزی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد کا حکم دیا تھا. ان کی دعوت کیا بتلا رہی ہے کہ پھر تم الگ سے دوسری بیعت کر دو، میرا الگ سے امیر رہے گا، ہمارے علاقے کا الگ یونٹ، ہمارے الگ فارم، ہماری الگ کیا ہے، ہم الگ الگ گھر میں بیٹھ کے الگ الگ دعوت. آپ دیکھے ہوں گے وہ لوگ ان کے کہاں پہ ہوتے ہیں اجتماعات؟ گھروں میں، فلاں رکن کے گھر میں، اس کے رکن کے گھر میں، وہ اس علاقے میں ایک رکن ہے ان کے گھر میں. یہ بربادی کی ابتدا ہے، یہ بربادی کی ابتدا ہے. مسجدیں چھوڑ کر آپ الگ الگ گھروں میں چوری چوری چھپ کر کہ وہ ہمارے منہج کا آدمی ہے، اس کو فون کر کے بلاؤ، وہ خاص وہ ہماری فکر کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر بیٹھو. یہ افتراق ہے، یہ اختلاف ہے جس سے اسلام سختی سے منع کرتا ہے، اور یہ جماعت میں یہ چیز پائی جاتی ہے. یہ خارجی کی ان کی تعلیمات میں یہ چیز پائی جاتی ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ جب علماء کرام نے ان کے اس بات پہ ٹوکا ان کو، شروع میں جب آپ اگر جماعت اسلامی کی تاریخ پڑھیں گے تو جب یہ مودودی صاحب اٹھے تھے کئی سارے لوگ ان کے متاثر ہو گئے، سعودی عرب کے لوگ بھی متاثر ہو گئے، فیصل ایوارڈ بھی ان کو مل گیا. اور پھر بڑے بڑے اس وقت کے ہمارے بڑے بڑے علماء کرام جن کی نیتیں صاف تھیں، جو اسلام کی بھلائی چاہتے تھے، انہوں نے سمجھا کہ انشاءاللہ اس میں اسلام مسلمانوں کا خیر ہوگا، اسلام کا بھلا ہوگا. لیکن جب ان کی باتیں ان کو معلوم پڑنے لگیں کہ ان کی فکر ہی الگ ہے، یہ پورے اسلاف سے ہٹ رہے ہیں، ان کی تعبیرات، ان کی تعویلات، ان کی باتیں، ان کی تفسیر ہمارے جو اہل السنہ والجماعہ ہو یا کم از کم جو ان سے قریب جو علماء کرام ہیں ان سے پوری ہٹ کر ہے. تو بہت سارے علماء کرام، کیا تقریباً سارے علماء کرام نہیں، جب آزادی کے وقت کی بات ہے، جب انہوں نے تحریک شروع کی تو اس وقت سب لوگ ان سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے تھے. بڑے بڑے لوگ ہمارے جماعت اہل حدیث کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مطلب ایسے علماء، جلیل القدر علماء، سب ان سے متاثر ہو گئے تھے، سب ان کی تعریف میں رتب اللسان تھے. لیکن 2 سال 3 سال نہیں رکے کہ سب کو معلوم پڑ گیا، چونکہ الحمدللہ علم روشنی ہے، علم روشنی ہے، صحیح علم
منہج کا علم یہ آدمی کو گمراہی سے بچا لیتا ہے. اصل صحیح تھی, ان کے ساتھ سلف صالحین کا صحیح منہج بالکل واضح تھا, تو 2 ہی 3 سال میں مودودی صاحب کی حقیقت ان پر کھل کر آ گئی, اور صرف 3 سال جیسے کہ کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ پھر کوئی عالم نہیں بچا, کوئی عالم نہیں بچا ان کے ساتھ, پھر سب لوگ ان سے چھوڑ کر چلے گئے, اور آج تک ان کی جماعت میں کوئی بڑا عالم نہیں پائیں گے. ان کے جتنے بڑے عہدیدار ہیں, جتنے سیکریٹری ہیں, جتنے قیم ہیں, سب کوئی انجینئر, کوئی ڈاکٹر, کوئی صحافی, ایسے ہی سب چلتا ہے جی, سب ایسی ہی چیزیں ہیں, انہی لوگوں کی چیزیں بھاتی ہیں. ورنہ جس کو اللہ تعالیٰ نے صحیح علم, اہل السنہ والجماعہ کے صحیح اصول دیے ہوں, ایسی گمراہی میں جا کے پڑھیں گے نہیں ہو سکتا, ایسی اس میں نہیں پڑھیں گے. تو جب علماء کرام نے ان کی باتوں پہ ان کو ٹوکا, ان کی اصلاح کی کوشش کی, تو انہوں نے کیا طریقہ اپنایا کہ علماء ہی کو گرا دو, علماء ہی پہ الزام لگا دو کہ کیا ہیں یہ علماء حکومت کے علماء ہیں, یہ علماء بزدل ہیں, یہ صرف حیض و نفاس جاننے والے علماء ہیں جن کو میدان سے کچھ بھی خبر نہیں ہے. بلکہ کیسے کیسے جملے ہیں جی, بہت ہی خطرناک جملے ہیں. منافق علماء, حیض و نفاس کے علماء, مرجئے زمانہ, اس زمانے کے مرجئے ہیں جن میں ہمت نہیں ہے, بزدل علماء ہیں, درباری کتے, اور یہاں تک ہے کہ درباری ایجنٹ. اس طرح کے جملے انہوں نے استعمال کیا کہ نوجوان علماء سے دور ہو جائے, نوجوان علماء سے دور ہو کر علماء کے جو پاس جو صحیح علم ہے, جو صحیح سمجھ ہے, جس کی بنیاد پہ آدمی کامیاب ہو سکتا ہے, اس سے دور ہو جائیں, علماء سے بدظن ہو جائیں, پھر ان کے ڈھالے میں آ جائیں, تاکہ نوجوانوں کو گمراہ کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے. انہوں نے کیا. ان کے متاثرین میں سے ایک آدمی لکھتا ہے کہ کچھ جملے ہیں جو میں نے کیا تھا. ایک جو خارجی ایک آدمی ہے, انہی کی جماعت کا, انہی سے متاثر, وہ کہتا ہے یہ نیک فوجی جنہوں نے اپنے خون کو جنت کے لیے قیمتاً پیش کیا ہے, انہیں کسی عالم سے یہ فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ عمل کرے یا نہ کرے. اور ایک آدمی کہتا ہے مجاہدین کو اپنی صفوں سے باہر نہ تو فقہا کی ضرورت ہے نہ ہی علماء کی ضرورت, مجاہدین فقہا ہی ان کی رہنمائی کریں گے. یہ مجاہدین فرقہ کون؟ 25 سال کا نوجوان, 22 سال کا نوجوان, جس کی ابھی عقل پختہ نہیں ہے, جو گھر چلا نہیں سکتا ہے, یہ سوچنے چلا ہے امت کی بھلائی, امت کی خیر خواہی, اور کہتا ہے کہ بڑے بڑے علماء راسخین زدہ امت کے لیے کیا بھلائی ہے میں جانتا ہوں, یہی فقہا. پھر یہی فقہا کیا کریں گے؟ کہیں گے کہ جا کے اپنے ماں باپ کا گردن کاٹو, کیونکہ تمہارے ماں باپ اسلامی نظام حکومت کو نہیں مانتے ہیں, کسی بادشاہ کے تابع ہیں, ان کے پاس اس ملک کا پاسپورٹ ہے, وہ کافر ہے. اور لوگوں نے کاٹا کہ نہیں کاٹا؟ جو اس فکر سے متاثر ہوئے ہیں, جن کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ توحید اور شرک یہ ہے کہ مجھے اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے کوشش کرنا ہے, مجھے بادشاہ یا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ماننا ہے. اب انہوں نے اپنے ماں باپ کو قتل کر دیا کہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ وہ لوگ سب کافر ہیں جو اسلامی نظام حکومت کو نہیں مانتے ہیں. یہ چیز چل پڑی ان کے لٹریچر سے, ان کے اپنی حفوات یا ان کے اپنی تحریروں سے, ان کے اپنے جو خاص فقہی اپنے ذہن کی جو کتابیں ہیں, ان سے اس میں یہ چل پڑا. حضرات, میں نے بتایا کہ مودودی صاحب نے 2 کام کیے. کون سا کام؟ ایک تو امت کو علماء سے دور کیا اور امت کو حکام سے دور کیا. حالانکہ یہ زندگی چلنے کے لیے انہی 2 لوگوں کی سخت ضرورت ہوتی ہے, یہ زندگی چلنے کے لیے انہی 2 لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. علماء کا احترام, ان کا مقام, ان کے منصب, ان کی ذمہ داریاں شریعت میں بالکل واضح ہیں, قرآن میں ان کی تعریف ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقام ہم کو یاد دلایا ہے. اور وہ الحمدللہ علماء ہر زمانے میں اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہتے ہیں. ہمیں گمراہ فرقوں سے, گمراہ فتنوں سے, اور جو بھی جس طرح کے فتنے ہوں, چاہے عقدی ہوں چاہے اخلاقی ہوں, اور جس طرح کی بھی چیزیں, الحمدللہ علماء کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ علماء سمجھاتے ہیں کہ نہیں سمجھاتے؟ سمجھاتے ہیں. اور انہیں کی سمجھانے ہوگا جسے ہم نے بھی سمجھا ہے, انہیں کے سمجھانے کی وجہ سے, انہیں کے پڑھانے کی وجہ سے, انہیں کے درسوں میں بیٹھ کے ہم نے سمجھا ہے. آپ بھی علماء کے درسوں میں بیٹھ کے سمجھتے ہیں. یہی علماء ہیں جو امت کی صحیح رہنمائی بتاتے ہیں. جب انہوں نے علماء ہی سے نوجوانوں کو کاٹ دیا, اور حاکم ہونا ضروری ہے, چاہے کیسا بھی, حاکم ہونا بالکل ضروری ہے, چاہے کوئی بھی جیسا بھی ہو. لیکن اگر حاکم نہیں رہے گا تو یہی ہمارا یہ چوراہا, یہ چوک, اگر یہاں پہ ایک پولیس نہ کھڑا ہو, یہ جو نارائن پور کراس ہے, اگر یہاں پہ ایک پولیس نہ کھڑا ہو, اس کا کیا حال بن جائے گا, کتنا بڑا انجام لگ جائے گا.
اب ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ضرورت مند ہے جس کو جلدی جانا ہے اور کسی کا بہت ضروری کام ہے، لیکن اگر ایک پولیس میں نہیں کھڑا ہے تو حال بہت زیادہ برا ہو جاتا ہے. یہ صرف ایک چوک پہ اگر ایک پولیس نہ ہو تو یہ حال ہوتا ہے، تو کسی ملک کا حاکم نہ ہو حکومت چلے گی؟ کون کس کا مال جا کے ہڑپ کر لے، کون کس کا مال چوری کرے، کون کس کا لے، کون پوچھنے والا ہے، کون سا سسٹم ہے؟ انہوں نے اس چیز کو توڑنے کی کوشش کی، انہوں نے اس چیز کو توڑنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے کیا ہوا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ فتنہ فساد پھیلا. یہ چیز سمجھنے کی کوشش کی. میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ خارجی فکر جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت مذمت کی ہے، اتنا سخت، جو کھول کھول کے ان کے بارے میں ہم کو ڈرایا ہے کہ ان کی باتیں تو اچھی لگتی ہیں، ان کی باتوں کو پڑھ کر دل میں ایک جذبہ، ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ سب چیزیں بربادی کی طرف لے جاتی ہیں. نوجوانوں میں صرف جوش بھر کر ان کو بے راہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ چاہے تم جو چاہے کرو، اور پھر جو فتنہ فساد مچانا ہے وہ تم کرتے رہو. مودودی صاحب کا امت کو علماء سے دور کرنا ایک بہت بڑا فتنہ تھا، کیونکہ جب لوگوں نے اپنا تعلق علماء سے توڑ لیا اور معتبر علماء دین کو بدنام کر دیا تو پھر جہلا کو اپنا امام بنا لیا، پھر دین اسلام کی تفسیر فہم سلف کو چھوڑ کر اپنی منحرف عقلوں کی بنیاد پر کی، جس کی وجہ سے امت مسلمہ کی اکثریت کی تکفیر کر ڈالی کہ سارے مسلمان کافر. حکام کے خلاف خروج و بغاوت کیا، ہلاکت خیز گمراہیوں اور شریعت مخالف بدعات میں پھنس گئے. دراصل علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں، جو لوگوں کی صحیح رہنمائی کرتے ہیں، دین کی حفاظت کرتے ہیں. علم سے دوری ان کی ایک بڑی نشانی ہے، علم سے دوری ان خوارج سے ایک بڑی نشانی ہے. ان کے پاس علماء نہیں ہوتے ہیں. میں نے آپ کو اس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے بتا دی. حضرات، یہ کچھ باتیں تھیں جو میں مودودی صاحب کے تعلق سے کہنا چاہ رہا تھا. آخر میں ان کا ایک جملہ بیان کر کے ان کے بارے میں ختم کر کے پھر ان کے بعد کون سی شخصیت آئی کہ جو نوجوانوں پہ زیادہ جس نے اثر ڈالا، کہ جس کی وجہ سے نوجوان یہ اپنے بڑوں سے دور ہو گئے، اپنے بزرگوں سے دور ہو گئے. علماء ان کو سب سے زیادہ برے نظر آنے لگے، کہ جس کی وجہ سے نوجوانوں اور علماء اور حکام میں باغی طرز کی وجہ سے اسلام کو بہت زیادہ نقصان ہوا. تجدید احیاء دین ان کی ایک کتاب ہے مودودی صاحب کی، اس میں لکھتے ہیں اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام کے مشن کا منتہائی مقصود یہ رہا ہے کہ حکومت الہیہ قائم کر کے اس پورے نظام زندگی کو نافذ کریں وہ جو خدا کی طرف سے لائے تھے. کہتے ہیں آگے مودودی صاحب کہتے ہیں اس کے آگے، تہذیب اس بات کی طالب ہوتی ہے کہ حاکمانہ اختیارات پر قبضہ کرے، زمام کار اپنے ہاتھ میں لے. حکومت کے بغیر کسی ضابطے و نظریے کو پیش کرنا یا اس کا منعقد کرنا محض بے معنی ہے. یعنی انہوں نے دبے الفاظ میں تصور خلافت الہیہ ہی کو اصل مقصد بنایا، اور پورے قرآن کی تفسیر اور احادیث وغیرہ کی ساری تفسیر اسی نظریے سے پڑھتے رہے، کہ جس کی وجہ سے امت کا ایک بڑا طبقہ گمراہ ہوتا چلا گیا. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. میں دلی میں رہتا تھا، یہ تقریباً 2003 کی بات ہے، 2003 یا 2002 کی بات ہے. جامعہ اسلامیہ سنابل جو شاہین باغ جو فی الوقت مشہور ہو گیا ہے، جی میں اس کا بھی ذکر آئے گا میرا، شاہین باغ کا بھی، کہ کس طرح سے اس کو کیش کیا گیا اور کون لوگ اس کے پیچھے تھے، جی وہ کس طرح کی ذہنیت ہے. اچھا ہوا، لیکن ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. وہاں پر شاہین باغ میں ہم جامعہ سنابل میں رہتے تھے، تو فی الوقت جو ان کا مرکز ہے وہی ابوالفضل انٹیلیہ میں بالکل قریب ہے. میں وہاں پہ حاضر ہوا کرتا تھا. ایک وقت میں حاضر ہوا، سنیچر پہ ان کا درس ہوتا ہے، روزانہ سنیچر کی شام ان کا وہاں پہ ایک مشہور درس ہوتا ہے. ایک بار تفسیر ہوتی ہے اور ایک دن سیاسی امور پہ باتیں ہوتی ہیں، ایک ہفتے باری اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. میں ایک بار وہاں پر گیا تو محرم کی 8 یا 7 تاریخ تھی، وہاں پہ جا کے دیکھتا کیا ہوں کہ جو مقرر ہیں، حالانکہ وہ لوگ اپنے آپ کو یہ تصور کراتے ہیں کہ ہم بڑے مثقف، یعنی ہم بڑے تہذیب والے ہیں، جی ہمارا بولنا چالنا، ہمارے کپڑے اور ہمارا لباس، ہمارا پوشاک، ہماری داڑیاں سب بہترین سیٹ رہتی ہیں. وہ ایسے ہی پیش کرتے ہیں جی، ٹپ ٹاپ کے جیسا. اس کے معنی میں ایک مشہور چیز ہے جی، ہم پڑھے لکھے رہتے ہیں. لیکن اس دن جا کے دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو اس دن کے جو بھی تقریر کر رہے تھے، کہ ابھی ایسا لگ رہا تھا کہ اسٹیج ٹوٹ جائے گا. مار رہے تھے، خوب مار رہے تھے. اس وقت جو جملہ میرے ذہن میں وہاں پر میں نے خود سنا، دوسروں سے نہیں سنا ہے، میں نے جو اپنے اس سر کے اس کانوں سے جو سنا ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ
حرمین ملوکیت کی غلاظت میں لت پت ہے. اے نوجوانوں، حسین کی روح تمہیں آواز دیتی ہے کہ اٹھو اور حرمین کو، حرمین یعنی کعبۃ اللہ اور مسجد نبی مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کو ملوکیت کی غلاظت سے پاک کر دو. یہ جملہ بڑا خطرناک ہے. جملے میں سنے تو اچھا لگے گا، جی کون آپ خلیفہ بنیں گے؟ آپ اتنا بہترین سسٹم کریں گے جو انہوں نے الحمدللہ پتہ نہیں جو مسجد حرام کا اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ وہ کتنے کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے، پھر اس کا کیا مساحت ہے، اس کا صحیح حساب آپ کے پاس ہے؟ جی ابھی 2 سال میں ہم جاتے ہیں، پتہ نہیں مسجد کتنی بڑی ہو چکی ہوتی ہے، ایک سال میں پتہ نہیں کتنا فاصلہ وہ بڑھاتے رہتے ہیں. جی اور یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ حرمین ملوکیت کی غلاظت میں لت پت ہے، حسین کی روح تڑپ رہی ہے. اے نوجوانوں، تمہیں حسین کی روح آواز دیتی ہے کہ اٹھو اور حرمین کو ملوکیت کی غلاظت سے پاک کر دو. یہ جملہ میں نے سنا، اور پھر اس میں جو وہاں پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنایتاً جو جملے کہے جا رہے تھے کہ لوٹنے والا اور پھر قتل کرنے والا، ظالم اور غضب کرنے والا، اس طرح کے کھلے عام جملے، بالکل جملے حضرت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارتاً کنایتاً ہر طرح کے بیہودہ جملے کہے جا رہے تھے. اور یزید کے لیے تو بالکل وہ گالیاں جو سڑک چھاپ لڑکے دیتے. میں کہاں بیٹھا ہوں مجھ کو معلوم ہے، اور پھر ماشاءاللہ یہ چیز ریکارڈ بھی ہو رہی ہے. میں نے جو سنا، میں نے جو دیکھا، میں خود تعجب میں پڑ گیا کہ بھئی یہ لوگ تو مشہور ہیں، معروف ہیں کہ ان کے پاس ادب ہوتا ہے، تہذیب ہوتی ہے، یہ بہت نپے جلے تلے جملے کہتے ہیں، لیکن یہ آج کیا ہو گیا؟ آج یہ کیا بارش ہو رہی ہے؟ یہ کیا یہ جو شعلہ بیانی کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ میں اٹھ کر جانا چاہ رہا تھا، میں 3 مرتبہ اٹھا اپنی کرسی سے کہ نعوذ باللہ یہ جملے یہاں پہ بیٹھ کے ہم سے برداشت نہیں ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے صحیح منہج کی ہدایت دی ہے. لیکن بس ایک آس میں بیٹھا رہا کہ ہو سکتا ہے کہ آخر میں ان کی جماعت میں سے جو بڑے لوگ ہیں ان الفاظ سے اپنی برات کا اعلان کریں گے، ان کی برات کا اعلان کریں گے اور کہیں گے کہ یہ ہمارا منہج نہیں ہے، یہ نہیں ہے. لیکن مجھے بہت تعجب ہوا کہ سارے لوگ ان کی تقریر کو سراہ رہے ہیں. آخر میں جب سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا، ایسا نہیں لگا کہ کسی کو کچھ تکلیف ہوئی ان جملوں سے یا یہ چیز ان کے منہج کے خلاف ہے، نہیں، بلکہ اور سوالات پہ سوالات کر رہے ہیں اس سے، اور اس معاملے کو اور کھینچ رہے ہیں، اس کے معاملے کو اور اس میں اور گہرائی میں جانا چاہ رہے ہیں. مجھے اب سمجھ میں آیا کہ وہ سخت جملے کیوں تھے، کیونکہ ان کے ذہن میں بیٹھ چکا ہے کہ شرک بادشاہ ہے، جو کہ غلط تفسیر ہے، جو کہ منحرف تفسیر ہے. اب وہ کیونکہ ان کے ذہن میں ان کے اپنے لحاظ سے ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی بنیاد ڈالی تھی، یا پھر یزید پہلے تھے جو وراثتی لحاظ سے خلیفہ بنے تھے، تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے وہ اسلامی نظام کو توڑ دیا تو یہ سب سے پہلے شرعی ان کے پاس ٹھہرے. حالانکہ بادشاہت اللہ کے پاس بری چیز نہیں ہے، بادشاہت اللہ کے پاس بری چیز نہیں ہے. قرآن میں کتنے بادشاہوں کا ذکر ہے، ذکر صرف نہیں بلکہ مدح سرائی میں ہے. اگر بادشاہت بری چیز ہوتی تو پھر قرآن میں بادشاہوں کا لفظ ملک کے ساتھ نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خلافت کی بات کی تو خود کہا کہ خلافت صرف 40 سال رہے گی، اس کے بعد پھر بادشاہت آئے گی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور آپ کو اتنی تکلیف پڑی ہے، اور آپ اس کے صرف ایک نظریہ بنا کر پورے اسلام کو مسخ کرنے پہ، اسلامی تعلیمات کو مسخ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. پورے نوجوانوں کو آپ نے غلط فکر دے کر، لوگوں سے دور کر کے، اپنے بڑے لوگوں سے دور کر کے، علماء سے دور کر کے ایک نئی ڈگر پہ ڈال کے صرف فتنہ و فساد ہی دیا ہے، اور کچھ اپنے نہ اسلام کا بھلا کیا نہ مسلم نوجوانوں کا بھلا کیا. اس کے بعد جو آئے وہ ہیں سید قطب. آپ نے نام سنا ہوگا، مشہور ہے، معروف ہے. ان کی سیرت تھوڑی کیا ہے، متنازع ہے. یہ پہلے پتہ نہیں کیا تھی، پہلے ان سے جیسے کہ ان کی سیرت کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا دین سے کچھ تعلق ہی نہیں تھا، ان کا دین کا کچھ بھی تعلق ہی نہیں تھا. ایک عام قسم کا نوجوان جو کالج میں پڑھنے والا، اور پھر پتہ نہیں انہوں نے کیسی تحریریں لکھی ہیں، چونکہ اس کے ثبوت میرے پاس نہیں ہے، تو میں یہاں پہ بولنا نہیں چاہ رہا. لیکن یہ اچانک ایک بڑے امام بن جاتے ہیں.
ایک بڑے امام کہ ان سے بڑھ کر اسلام کی خیر خواہی کسی کے پاس نہیں، اسلام کی خیر خواہی ان سے بڑھ کر کسی کے پاس نہیں ہے. انہوں نے وہی باتیں دہرائی جو مودودی صاحب نے بتائی. بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ سید قطب مودودی صاحب سے متاثر ہو گئے تھے. یہ کس نے لکھا؟ یوسف قرضاوی. یوسف قرضاوی آپ نے نام سنا ہوگا جی، جنہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ جو خودکش بم جو جا کے اپنے آپ کو اڑا لینا ہے وہ جائز ہے. جنہوں نے تقریباً یہ 2001-2002 کی بات ہے، اور نعوذ باللہ اسی فتوے کی بنیاد پہ پتہ نہیں کتنے صرف مسلمانوں کا، کسی اور کا نہیں، جمعہ نماز پڑھنے والوں کا، نماز جمعہ ادا کرنے والوں کا، سڑک پہ چلنے والوں کا، بازار میں اپنی ضرورتیں پوری کرنے والوں کا کتنا خون بہا. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ سید قطب یہ مودودی صاحب سے متاثر ہوئے. اب متاثر ہوئے لیکن اس میں اس فکر کو اور زہریلی کیا. انہوں نے یہ کہا کہ جو اسلامی نظام حکومت کو لانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، کسی بادشاہی نظام کے تحت، کسی آمر، کسی حکمران کے تحت رہتے ہیں، وہ سب اسلام سے نکل جاتے ہیں، وہ کافر ہو جاتے ہیں، ان کا خون حلال ہو جاتا ہے، پھر ان کے پاس اسلام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی. سید قطب نے جا بجا اپنی کتابوں میں مسلمانوں کے کافر ہونے کی بات کی. بطور مثال ایک مثال دے رہا ہوں. سید قطب نے جیل سے اپنے متبعین کے نام اپنے خاص منہج کی حفاظت پر زور دیتے ہوئے یہ خط لکھا، جس میں یہ ہدایت دی. کیا ہدایت تھی؟ اس طریقے سے عقیدے کا پڑھنا ہمارے لیے ایک نئی چیز ہے. یعنی خود اقرار کر رہے ہیں کہ میں جس لحاظ سے عقیدے کو پڑھ رہا ہوں یہ ہمارا خاص منہج ہے. اس طریقے سے عقیدہ پڑھنے سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ کس قدر دین سے دور ہو چکے ہیں، بلکہ اگر دیکھا جائے تو وہ حقیقت میں مسلمان ہی نہیں رہ گئے. نہ ان کے ہاتھ کا ذبیحہ کھایا جائے اور نہ ہی ان سے شادی بیاہ کا معاملہ رکھا جائے. سب سے انکار کر جو ہماری فکر کا نہیں ہے، جو اس حکومت کو قائم کرنے کے نظریے کو لے کر کہ حاکمیت اللہ کی ہوگی اس کے لیے جو کوشش نہیں کر رہا ہے، اور بادشاہ سے راضی ہے، اس کا راشن لے رہا ہے، اس کا اقامہ بنا لیا ہے، اس سے کچھ لے رہا ہے، وہ خلاص وہ کیا ہے، وہ حقیقت میں مسلمان ہی نہیں رہ گئے. نہ ان کے ہاتھ کا ذبیحہ کھایا جائے اور نہ ہی ان سے شادی بیاہ کا معاملہ رکھا جائے. سبب کیا غلطی ان کی؟ حکومت الہیہ کا قیام نہ کرنا، وضعی قوانین کے تحت زندگی گزارنا. سید قطب کا ایک متبع ان کے فکر پہ رہنے والا کہتا ہے، سید فضل اس کا نام ہے. سید فضل جو لوگ علم رکھتے ہیں کہ اس زمانے میں اس فکر کو ہوا دینے میں اس شخص کا ہاتھ ہے، اس نے لکھا آج کے وہ مسلم ممالک جہاں وضعی قوانین پر حکومت کی جاتی ہے. وضعی قوانین مطلب انہوں نے اپنا قانون اپنا خود بنایا ہے، اللہ کی طرف سے نہیں آیا ہے، اپنا انہوں نے بنایا ہے. جی آج کے وہ مسلم ممالک جہاں وضعی قوانین پر حکومت کی جاتی ہے، وہاں کے حکام، قاضی، ممبران پارلیمنٹ، انتخاب الیکشن میں حصہ لینے والے، وہاں کے فوجی سب کافر ہیں، یہاں تک کہ ان کے پاس کام کرنے والے حکومتی کارندے جتنے گورنمنٹ جاب کرنے والے ہیں وہ سب کافر ہو گئے. وہاں کے حاکم کے ساتھ ساتھ یہ سارے کافر ہو گئے کہ انہوں نے وضعی قوانین کو اپنایا ہے. انہوں نے تکفیر کر دی کہ کہا کافر ہے، بس بات وہاں تک نہیں رکی، بلکہ اس سے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ وہ حلال الدم ہیں، ان کا خون حلال ہے. یہاں سے اصل چیز بگڑ جاتی ہے. پہلے ایک غلط منہج اپنا کر، توحید حاکمیہ کا فکرہ لے کر جو لوگ، حالانکہ میں نے بتایا کہ علماء کرام شروع ہی سے 3 توحید کے قائل ہیں، اور جو توحید الحاکمیہ ہے کہ اللہ ہی کا نظام قائم ہو، اللہ کی یہ شریعت، یہ بہترین شریعت، یہ بہترین احکام والی شریعت جو اللہ علیم و خبیر نے دیا ہے، اس سے بڑھ کر ہرگز کوئی شریعت نہیں ہے. ہمارا بھی تقاضا ہے، ہماری بھی خواہش ہے کہ یہی قانون چلنا چاہیے، کیونکہ اسلام کا قانون ہی رحمت والا ہے، یہی انسان کو ترقی دے سکتا ہے، اور یہی انسانیت کو بہتر سے بہتر چیز دے سکتی ہے کہ اللہ کا قانون ہے، ہونی چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ اب ایسا ہو گیا، بات یہ ہے کہ اس طرح کی حکومتیں قائم ہو گئی ہیں. اب انہوں نے کیا کہا کہ جو کوئی اس طرح کے نظام میں رہتا ہے وہ سب کافر ہے، بلکہ کہا کہ ان کا خون حلال ہے. اب یہیں سے یہ فکر چل پڑی کہ جو ہماری فکر پہ نہیں ہے وہ کافر ہی نہیں، بلکہ اب کافر ہیں تو وہ حلال ہے، ان کا خون حلال ہے، ان کا مال حلال ہے، ان کو لوٹو، ان کو مارو، کوئی حرج نہیں، آپ پہ کوئی گناہ وغیرہ نہیں ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے
سن 68 کے واقعات کے تحت لکھا ہے، خوارج جب عراق سے نکلے تو مدائن کی طرف چلے گئے اور راستے میں عورتوں اور بچوں کو قتل کرتے رہتے، حتیٰ کہ وہ مسلم عورتوں کے پیٹ کو چیر دیا، مسلم عورتوں کو پیٹ کو چیر دیا، کیونکہ ان کے ذہن میں بس ایک ہی چیز بیٹھی ہے کہ یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، یہ ہمارے نظرے پہ نہیں ہے، یہ کافر ہے۔ اور میں نے کہا کہ کچھ خارجیوں نے کیا کر دیا، جو داعش، اللہ ہم سب کو گمراہیوں سے بچا کے رکھے، اللہ ہم سب کو گمراہیوں سے بچا کے رکھے، ورنہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کے چہروں کو دیکھیں گے اور ان کے لباس کو دیکھیں گے، ان کے روزوں کو دیکھیں گے، ان کی قرآن کی تلاوت کو دیکھیں گے تو ہم بھی گمراہ ہو سکتے ہیں۔ وہ اپنے ماں باپ کو کاٹ رہے تھے کیونکہ فکر بدل گئی، فکر بدل گئی، اور فکر کا بدلنا یہ سب سے خطرناک چیز ہے۔ غلط نظریہ انہوں نے اپنا لیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ خوارج کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ لوگ اپنے مخالفین کو مرتد اور کافر سمجھتے ہیں، اسی لیے وہ دوسروں کا خون حلال مانتے ہیں۔ یہ پوری تاریخ ہے، اس میں تاریخ میں آ گئی، آپ پڑھیں، علماء کرام نے سے بہت لکھا ہے، بہت کتابیں، خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ تنبیہ کی ہے، ان کی گمراہی کی وجہ سے، اور ان پہ تنبیہ کرتے علماء نے کتاب لکھی ہے۔ اس زمانے میں عراق، لبنان، سعودی عرب اور الجزائر میں مساجد میں، ہوٹلوں میں، ریسٹورنٹ میں، سرکاری دفاتر اور رہائشی علاقوں میں ہونے والے خودکش بم دھماکے اس بات کی واضح دلیل ہیں۔ یہ آج سے آپ 6 سال پہلے چلے جائیے، یہ سارے واقعات آپ کے ذہن میں آتے رہیں گے۔ تو ایک سلسلہ تھا، پہلے مودودی صاحب ہے، پھر خطیب صاحب نے آ کے اس چیز کو بہت مضبوط کیا، نوجوانوں کو علماء سے کاٹ دیا، حکمرانوں سے کاٹ دیا، نوجوان ایک الگ رخ پہ چل پڑے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، پھر القاعدہ پیدا ہوئی، القاعدہ، پھر اپنے مسلمانوں کو کاٹو۔ کہیں جا کے جہاد انہوں نے کہیں دوسری جگہ کیا، کیا کہیں دوسری جگہ جا کے کیا، اپنے ہی ملک میں، اپنے ہی لوگوں کو کاٹو۔ پھر داعش آئی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں کیوں بار بار دعا کر رہا ہوں کہ وہ نعوذ باللہ اللہ نہ کرے، اگر ہمارے ساتھ اللہ کی ہدایت نہ ہو، اللہ ہمیں ہدایت نہ دے، تو ہم بھی نعوذ باللہ اس فکر سے منحرف ہو کر خود ہم معاشرے سے کٹ کے کہ پتہ نہیں سب مسلمان کافر ہیں، کوئی مسلمان بچا ہی نہیں، سب لوگ طاغوت کو مان رہے ہیں، سب لوگ اسلام سے نکل گئے ہیں، کس سے ملوں، کس سے جڑوں۔ اس لیے یہ سید خود جماعت میں نماز نہیں پڑھتے تھے، جمعہ تک نہیں پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں، جب مسلمان ہے ہی نہیں کہ ہم جا کے جماعت میں نماز پڑھیں۔ نعوذ باللہ، یہ کتنی بڑی گمراہی ہے، یہ کتنی بڑی گمراہی ہے، جبکہ ہمارے اہل السنہ والجماعہ ہے کہ لا نکفر احد من اہل القبلہ، اسلام میں داخل ہوا جاتا ہے کلمہ پڑھ کر، پھر اس وقت تک نہیں نکالا جائے گا جب تک کہ وہ صراحت کے ساتھ اس بات کا اقرار نہ کرے کہ وہ مسلمان نہیں۔ پھر پتہ نہیں اس کی بہت ساری چیزیں ہم معاف کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ یہ جو بریلوی لوگ ہیں، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ ان سب کو ہدایت دے، جن کو ان کے علماء نے نبی کی محبت کے نام پر یا اولیاء کی محبت کے نام پر جو ان کو گمراہ کر کے بدعتیں جو کرواتے ہیں، اس میں سے کچھ شرک بھی ہوتے ہیں، کیا ہم ان کو علی الاطلاق کافر کہتے ہیں؟ کیا ہم کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہم علی الاطلاق کافر نہیں کہتے جب تک کہ اس پہ جا کے حجت تمام نہیں کی جائے، اس کو جا کے سمجھایا نہ جائے، اور پھر اس کے سامنے وضاحت کی نہ جائے کہ یہ وہ شرک ہے جس پہ جنت حرام ہو جاتی ہے، جہنم واجب ہو جاتی ہے، وہ سمجھنے کے بعد پھر کرتا ہے تو تب ہم اس کو مشرک کہتے ہیں۔ یہ لوگ بس ایک چیز کو پکڑ لیے اور اس پہ کہا کہ نہیں، سارے لوگ کافر، کوئی مسلمان بچا نہیں۔ حضرات، یہ ہو گئی جماعتیں وغیرہ۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں، یا یہ جو اسلامی ممالک میں جو شور شرابہ چلا، آپ کو ایک چیز یاد ہو رہے گی، عربی میں کہتے ہیں الربیع العربی، یا اردو میں کہتے ہیں عرب بہاریہ۔ کسی کو معلوم ہے یہ؟ کوئی سنے ہیں جی؟ عرب، اچھا مجھ کو انگلش نہیں آتی ہے، انکل کہہ رہے ہیں، یاد آیا آپ کو؟ یہ 2010 اور 2011 کی بات ہے، 2011 کی بات۔ تیونس، مصر، یمن، لیبیا، میں کچھ نام پڑھ کے سناتا ہوں۔ تیونس کا بادشاہ تھا زین العابدین، مصر کا بادشاہ تھا حسنی مبارک، لیبیا کا بادشاہ تھا معمر قذافی، اور یمن پر کون حاکم تھے؟ علی عبداللہ صالح۔ یاد آیا کچھ آپ کو؟ پورے نوجوان میدان میں جمع ہو کے ان حکومتوں کے خلاف نکل پڑے، حکومتیاں گاڑیاں جلانا، وہاں کے حکومتی دفاتر جلانا، اور سارے راستے جام کر دینا، اور پھر کس طرح کی مصیبتیں لائی۔ اس وقت بہت اچھا کر کے دکھایا جا رہا تھا کہ ہاں حقیقت میں کوئی بڑی تبدیلی آ رہی ہے، اسلام کا بھلا ہوگا۔ یہ بہاریہ کا نام دیا، بہاریہ، کہ ان لوگوں کی ان لوگوں کے ظلم سے نجات ملے گی، اب بہار آئے گی، یہی کہا گیا نا اس وقت۔ نعوذ باللہ، دیکھیے اللہ رحم فرمائے، اور الحمدللہ بڑے علماء کا سایہ
اللہ ہم پر رکھے. بڑے بڑے علماء، راسخین فی العلم علماء، راسخین فی العلماء، حقیقت کو علم رکھنے والے علماء کی اللہ ہم کو رہنمائی نصیب فرمائے. اس وقت سعودی عرب کے مشائخ تھے جو سب خاموش تھے، وہ ساتھ نہیں دیے. اس وقت باقی سب علماء کرام، باقی سب ہاں بہت اچھا ہو رہا ہے، بہت اچھا ہو رہا ہے. سوریا آپ کو معلوم ہے، سوریا جی بشار اسد کا قصہ آپ کو معلوم ہے. وہ جنگ کو ایسا کر کے دکھایا ہے کہ ابھی باہر آنے والی ہے، اسلام کا بھلا ہوگا اور اسلام بہت آگے نکل جائے گا، یہی بتلایا گیا. یہی تھا ہمارے ذہنوں میں. ٹی ویوں پہ ہمیشہ وہیں کی جنگ، وہیں کا دکھایا جا رہا ہے. لیکن کیا ہوا؟ بھلا ہوا؟ یا یہ کہ یہ پورا یہ تونس ہو، یہ مصر ہو، یہ لیبیا ہو، یہ یمن ہو، یہ سوریا، بہترین ممالک، مضبوط ممالک، جہاں پہ ماشاءاللہ زندگی کا معیار بہت بلند تھا، آج وہ لوگ سب بھیک مانگ رہے ہیں. آج وہ لوگ، ان میں سے اکثر لوگ ہم نے مدینے میں دیکھا ہے، ان پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے. حالانکہ سوریا کے لوگ ہم کو معلوم ہے کہ ماشاءاللہ وہ بہت اچھا کھانا پینے والے، میرے زندگی بہت اونچا تھا ان کا. اسی عرب بحریہ کے نام پہ یہ کون لوگ تھے؟ یہ کوئی دوسرے لوگ نہیں تھے، یہی فکر کے لوگ جن کی انہوں نے ٹریننگ کی تھی. یہ مودودی جماعت والے یا سید قطب کی جماعت والوں نے جن نوجوانوں کی ٹریننگ کی ہوئی تھی، یہی تھے. اسلام کے نام پہ سب کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. ابھی تو اس میں تو الجزائر ایک تھی حکومت، جو بھی ہو جیسے بھی ہو تھی، وہاں پہ حاکم کو نکال دیا گیا. ابھی تک حکومت قائم نہیں ہوئی ہے، مرکزی حکومت ابھی تک قائم نہیں ہوئی ہے. ابھی 2 سے 3 سال پہلے وہاں پہ بہت بڑا سیلاب آیا، بہت بڑا سیلاب آیا کہ جس میں ایک ہوتا ہے کہ بہت کوئی مسئلہ حادثہ ہوتا ہے تو اسٹیٹ بھی کرتا ہے، سینٹر بھی ساتھ دیتا ہے، تبھی جا کے مسئلہ حل ہوتا ہے. اس میں جزائر میں جو اس وقت حاکم کو بھگایا گیا، آج تک وہاں پہ حکومت قائم نہیں ہوئی. 2 سال پہلے ایک بہت بڑا زلزلہ آیا جس میں پورے ایک بہت بڑا شہر تقریباً بہت حد تک اس سے متاثر ہو گیا. کوئی نہیں تھے، کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. سسٹم ہو تو چلے گا، ایک سسٹم ہے، ایک فوج ہے. فوجوں میں کیا ہے، فوج میں پولیس کی 1000 قسمیں ہوتی ہیں، ان کے پاس لوگ ایکسٹرا رہتے ہیں، کچھ ہوتے تو ایک سسٹم سے چلتا ہے. سسٹم ہی نہیں ہے، ابھی تک سسٹم نہیں ہے. یہ بہار تھا کہ عذاب تھا؟ یہ عذاب تھا. اس سبب کیا تھا؟ خارجی فکر، کوئی اور دوسری فکر نہیں، کوئی اور فکر نہیں. یہ جو نوجوانوں کو حکومت کے نام پر علماء سے الگ کر دیا گیا، اپنے بزرگوں سے الگ کر دیا گیا، اپنے حکمرانوں سے الگ کر دیا گیا، ابھی سب ایسے ہی چل رہے ہیں. ابھی تک کوئی استقرار اکثر ملکوں میں نہیں آیا ہے، یہی کشمکش کی زندگی چل رہی ہے. یہ ہوتا ہے نقصان. اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے بارے میں بار بار کہا ہے. حضرات یہ تھی کچھ اچھا، وہ جب چل رہی تھی یہ سب چیز جو عرب بحریہ چل رہا تھا، اس میں کس چیز نے نوجوانوں کو ساتھ دیا جوڑنے میں، کرنے میں؟ فیس بک. جی فیس بک. اللہ عالم، ایک بات کہی جاتی ہے کہ جو فیس بک کے جو بانی ہیں وہ ہمیشہ ایک جیکٹ پہن کے رہتے تھے. جی یہی مشہور ہے، ایک ہی جیکٹ جب بھی کسی پروگرام میں آ رہے ہیں وہ ایک ہی اس طرح کی صدری وغیرہ پہن کے رہتے تھے جو کھلی رہتی تھی. ایک مرتبہ ان کو مجبور کر کے نکالا گیا کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کیا راز ہے. تو اس میں ہر سن کے ساتھ ایک ملک کا نام لکھا ہوا تھا. یہ 2010 میں یہ ملک ٹوٹے گا، 2011 میں ایک ملک ٹوٹے گا. یہ بات ہے، میں نے دیکھا ہے یہ ویڈیو. آپ جا کے تلاش کیجیے، یہ کس کی کارستانی ہے، یہ کن کے ساتھ، یہ کن لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ کن لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے. مطلب جس ملک کے ساتھ جو نام لکھا ہوا تھا وہ اس ملک میں حادثہ پیش آ رہا ہے. نوجوانوں کو جوڑنے کا سب سے بڑا سبب اس وقت یہ فیس بک تھے. ایک آدمی ہے، اس کے تقریباً 3000 فرینڈ ہیں. وہ لکھ دیتا ہے کہ میں اس جمعہ یہاں پہ جمع ہونا ہے، اس جمعہ اس مسجد میں اس میدان میں جمع ہونا ہے. وہ میسج فارورڈ کرتا ہے اپنے تقریباً 3000. اس زمانے میں بہت زیادہ چلتا تھا فیس بک، ہر ایک کے تقریباً سب دوست بھرے ہی تھے، جگہ نہیں رہتی تھی. جی اب وہ اس نے 3000 کو بھیج دیا، پھر اس سے 3000 سے 3000. جی یہی لنک تھا لوگوں کو. اس وقت واٹس ایپ وغیرہ نہیں تھا، اس وقت فیس بک چلتا تھا. یہی تھا لوگوں کو، نوجوانوں کو جوڑنے والا. لوگوں کو مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جوڑتے ہیں کہ پیار محبت بڑھے. مطلب اس کا جو دعویٰ ہے، جو فیس بک کے مین پیج پہ لکھا رہتا ہے کہ ہم لوگوں کو جوڑتے ہیں کہ پیار محبت بڑھے. یہاں پہ کیا بڑھانا تھا؟ یہاں پہ کون سی چیز بڑھی؟ اور یہ چیز اسلام کے لیے کیا ثابت ہوئی؟ یہ چیز میں نے کیوں بتایا ہے؟ یہ چیز میں نے بتایا ہے کہ سید قطب نے حسن البنا
حسن البنا جو کہ اخوان المسلمین کے اصل فاؤنڈر ہیں، اصل بانی ہیں، ان کے بارے میں جا کے پڑھیے کہ ان کے تعلق ماسونی خطرناک یہودی تنظیم اس سے تھے، ان کے تعلقات. اگر شک کی بات ہوتی تو میں یہاں پہ نہیں بولتا، اگر شک کی بات ہوتی تو یہاں پہ نہیں بولتا تھا، بلکہ میں نے یہ بات جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے مرکزی حال، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے مرکزی حال میں ایک مرتبہ ایک محاضرہ تھا الاخوان المسلمین کے نام پر، جو محاضرہ دے رہے تھے شیخ حامد الحجیلی، جامعہ اسلامیہ کے قسم الدعوہ کے بہت ہی مشہور استاد ہیں، بہت ہی بڑے استاد ہیں. فقہ الدعوہ یا مناہج الدعوہ ان کا خاص سبجیکٹ ہے. دعوت کے الگ الگ مناہج، الگ الگ طریقہ کار یا الگ الگ جماعتیں، اس کے بارے میں وہ دکتورا پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں. الحمدللہ مجھ کو بھی انہوں نے پڑھایا، ان سے میں نے فقہ الدعوہ پڑھا ہے. انہوں نے بتایا تھا کہ حسن البنا کے معصومیت کے شواہد اتنے زیادہ ہیں کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. یعنی ایک بات پتہ چلی کہ کہیں نہ کہیں یہ اسلام کو توڑنے کے لیے کبھی دشمنوں کے اعلی کار بھی بنتے ہیں. یہ اگر بات ثابت نہیں ہوتی تو مجھے یہاں پہ کہنا، میں نہیں کہتا، لیکن یہ چیز ثابت ہے، یہ چیز ثابت ہے. اسلام کا نام کیوں لیتے ہیں؟ جذبات کے لیے، لوگوں کو جلدی آمادہ کرنے کے لیے، نوجوانوں کے خون کو بھڑکانے کے لیے. ورنہ ان کا مقصد نہ اسلام ہوتا ہے نہ مسلمان ہوتے ہیں، بس کرسی ہوتی ہے، مال ہوتا ہے، ان کو مال عزیز ہوتا ہے، ان کی نگاہیں مال پر ہوتی ہیں. نام اسلام کا لیتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں. یہ چیز بہت وضاحت کے ساتھ کی گئی ہے. حضرات یہ کچھ باتیں تھیں جو عرب کے تعلق سے تھیں، لیکن مجھے اب کچھ باتیں کرنا ہے. یہ فکر ہندوستان میں کیا ہے، ہندوستان میں کیا چیزیں ہیں، یا اس میں وہ لوگ کیا کیا ہمارے بارے میں نظریات کہتے ہیں، اس کے کیا جواب ہے. سب سے پہلے اس فکر میں پختہ لوگ، اس فکر میں حاکمیت والے فکر میں پختہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں جو مسلمان ایک جمہوریت کو کیا کہیں گے، ڈیموکریسی جی، اس کے تحت جو لوگ رہ رہے ہیں، چونکہ یہ بھی الہی نظام کے تحت نہیں ہے، یہ بھی کافر، یہ بھی مشرک ہے، ان کا اسلام بھی نہیں ہے. اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب علماء کرام نے دیا ہے کہ ایک زمانہ تھا، پہلے جنگیں ہوتی تھیں اور پھر وہ ہوتے تھے، حکومت قبضہ کر لیتے تھے، لیکن ابھی تو زمانہ ایسا نہیں ہے جی. اب تو کیا ہے، سب ملک مقرر ہیں، ان کی حدود، ان کے باؤنڈریز مقرر ہیں، اور سب کا اپنا اپنا ایک کارڈ ہے، اپنی نیشنلٹی ہے، نہ وہاں جا سکتے ہیں، یہاں آ سکتے ہیں. اگر جیسے کوئی آدمی چاہ رہے کہ میں جا کے عرب ممالک میں رہوں مثلا، کیا آسان ہے؟ ہر ایک کے لیے چیز میسر ہے؟ میسر نہیں ہے. تو انہوں نے ایک قاعدہ بنایا کہ کوئی بھی ملک ہو جہاں پر آپ کا عقیدہ محفوظ ہے، آپ کے اسلامی عقائد محفوظ ہیں، آپ کے شعائر، نماز، عیدین، اذان وغیرہ میں آپ کے لیے آسانی ہے، اور آپ کسی بھی معاملے میں مسلمان کے خلاف کسی کی مدد نہ کریں، کسی بھی معاملے میں کسی مسلمان کے خلاف مدد نہ کریں. آپ مطلب آپ کو ایسا مجبور نہیں کیا جا رہا ہے کہ آپ کسی مسلمان کو ماریں یا مسلمان کو توڑیں، یا یہ کہ آپ کو مسلمان کو آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے کہا جا رہا ہے، یا یہ کہ آپ خود سے بڑھ کر خود کسی مسلمان کو تکلیف یا کسی مسلمان کو تکلیف دے رہے ہیں یا کچھ اس کا برا کر رہے ہیں. اگر معاملہ ایسا نہیں ہے تو انشاءاللہ کہیں بھی رہا جا سکتا ہے، اور اس زمانے کے لحاظ سے یہ ماننا ضروری ہے. اس کا حل کوئی دوسرا نہیں ہے، اس کا کوئی حل بہت اچھا لگے گا. الحمدللہ ہماری بھی دعائیں ہیں کہ الحمدللہ اللہ ہم کو دیار مقدسہ میں لے جا کے رکھے. لیکن ہر ایک کے لیے آسان ہے نہیں ہے، مشکل ہے. اتنی بڑی آبادی کہاں جائے گی؟ تو یہی چیز ہے. اور پھر ہم یہ کہیں گے کہ ہجرت ہے، قیامت تک رہے گی، لیکن فی الوقت کے حالات کے لحاظ سے بہت دراسہ کر کے، بہت پڑھ کر، بڑی بڑی علماء کی میٹنگیں بیٹھ کر یہی فیصلہ لیا گیا ہے. یہی بات ہم بنیں گے. دہشت گرد جماعتوں کا خوارج کی فکر سے کیا تعلق ہے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے. ایک نثار احمد ناندیڑ والے، آپ نام سنے ہوں گے، ایک اچھے ہیں، نوجوانوں کی تربیت وغیرہ کرتے رہتے ہیں، نوجوانوں کے لیے اچھے کچھ تربیتی اخلاقی چیزیں بتاتے رہتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے ہندوستان کے کچھ علاقے کے اکثر جیلوں کا دورہ کیا،
تو دہشت گردی کے الزام میں جتنے مسلمان نوجوان جیلوں میں قید ہیں وہ اکثر اہل حدیث ہیں، اکثر اہل حدیثوں سے ان کا تعلق ہے، اہل جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے جو سوال کیا کہ آپ اس فکر سے کب متاثر ہوئے، آپ اس فکر سے، یہ جس الزام میں آپ پکڑے گئے ہیں، نہیں دیکھیے ہم ہمیشہ حکومت کو بھی ہم کیا ہے ذمہ دار یا جھوٹ میں نہیں کر سکتے، کسی کے پاس کچھ شواہد ہوتے ہیں، کچھ دلائل ہوتے ہیں، اور یہ بات معروف ہے، یہ بات ہم نے سنی ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس یہ جو ثبوت حکومت کو ملے ہیں کہ آپ کی فکر ایسی تھی، یہاں فساد مچانے کی، یہاں پہ کچھ کرنے کی، یہ جو رپورٹ آپ کو ملی ہے، یا آپ نے یہ کیسے ارادہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا جو انداز بھڑکانے کا، آنکھیں پھاڑ کر اور چیخ چلا کر کہ عرب سب منافق ہیں، یہ عرب سب منافق ہیں، ویل للعرب، عرب مٹ جائیں گے، عرب ہلاک ہو جائیں گے، یہ منافق ہیں، یہ یہود کے ایجنٹ ہیں، اور یہ اس طرح کی باتیں ان کی تفسیر میں جو ہے کہ مسلمان کا جو فرض منصبی ہے وہ حکومت الہیہ کے قیام کے لیے کوشش کرنا، اسی کے لیے سوچنا، اسی کے لیے تگودو کرنا ہے۔ اور انہوں نے لکھا کہ جو بھی نظام کفر کا حصہ ہوگا، جو آدمی بھی کسی بھی نظام کفر کا حصہ ہے، کسی کافر ملک میں رہ رہا ہے، خواہ وہ کتنا ہی متقی و پرہیزگار ہو، وہ طاغوت ہی سمجھا جائے گا، اس کا ایمان نہیں ہے۔ اور یہ باتیں ان کے بارے میں مشہور ہیں، معروف ہیں، اسی طرح کی وہ چیزیں بتلاتے ہیں کیونکہ وہ اسی طرح کی فکر پہ پلے، علماء سے دین نہیں لیا، علماء سے، صحیح منہج کے علماء سے بیٹھ کر صحیح تفاسیر جو ہمارے امام طبری نے لکھی ہے اور امام قرطبی نے جو لکھی ہے، امام ابن کثیر نے لکھی ہے، اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، اپنی ذہنی اپج ہے، اپنے ذہنی افکار ہیں۔ تو یہاں سے یہ چیز متاثر ہوئی، وہاں سے یہ چیز متاثر ہوئی، اس کے بارے میں یہ جواب دیا گیا۔ کچھ تنظیمیں ہیں جو میں یہاں پہ نام لینا نہیں چاہتا، نوجوانوں کی تربیت بھی اسی طرح سے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ظاہر میں تو وہ نوجوانوں کی ٹریننگ کریں گے، نوجوانوں کی ذہن بڑھائیں گے، یا کچھ رفاہی کام کروائیں گے کہ چلو سیلاب میں کام کریں گے، چلو زلزلہ آیا ہے کچھ کام کریں گے، اچھی تربیت ہے، لیکن وہ نوجوانوں کو کہیں دور لے جا کر، کہیں ریزرٹس میں لے جا کر، کہیں جنگلوں میں لے جا کر کچھ ٹریننگ کراتے ہیں۔ باتوں میں پھر وہی بات آتی ہے کہ اگر ہم کسی ایسے نظام کے تحت ہیں جو الہی نظام نہیں ہے، حکومت الہیہ نہیں ہے، ہم کہیں نہ کہیں ہماری توحید میں کمی ہے، ہم شرک میں ہیں، ہم شرک میں ہیں، ہم توحید میں پختہ نہیں ہوئے ہیں، ہمیں پھر اس کے لیے کوشش کرنا ہے، ہمیں اسلامی حکومت کے لیے کوشش کرنا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن اسلامی حکومت آئے گی کیسے؟ اسلامی حکومت آئے گی کیسے؟ پہلے اس کو توڑو، اسلامی حکومت کو توڑو۔ اس کو توڑنے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ یہاں کی فوجیوں کو مارو، یہاں کی حکومتوں کے حکومتی اداروں میں فساد مچاؤ، پھر وہ کرو، یہ طریقہ ہے۔ اور یہی چیز انہوں نے سعودی عرب میں اپنائی۔ آپ کو یاد ہے سعودی عرب میں کتنے حملے ہوئے، کتنی جگہ بم پھٹے، بہت جگہ، جیسا ابھی یہ 2002 ہی کی بات ہے، اسی زمانے کے حالات ہیں، اسی دمام کی بات ہو، یہ ریاض میں جو وزارت الداخلیہ کی جو سب سے بڑی بلڈنگ ہے، وہاں پہ بہت ہی خطرناک قسم کا حملہ کہ پتہ نہیں کتنا وہاں پہ نقصان پہنچا تھا جی۔ اور پھر اس کے بعد ریاض کے حملے ہوں، پھر دمام میں بھی ہوئے، مسجدوں میں ہوئے۔ یہی ان کی فکر دیکھیے، حالانکہ کیا سعودی عرب میں رہنے والے جو مسجد میں آئے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ روزے سے بھی تھے، وہ کیا سمجھ کے آدمی ہو جائے کہ بم اڑا رہا ہے کہ وہ لوگ مسلمان ہیں؟ کہاں سے فکر آئی، کہاں سے اس کو پتہ چلا؟ اسی فکر سے، یہی اخوانی فکر سے۔ اور ایک بات میں بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب میں فی الوقت یہ مودودی صاحب کی کتابیں، سید قطب کی کتابیں سب پر پابندی لگی ہے، سب بینڈ ہے، نہیں پڑھ سکتے، نہیں رکھ سکتے، بہت بڑا جرم ہے کہ ان کی کتابیں آدمی کو لے جا کے نوجوان کو مسلم معاشرے سے کاٹ دیتی ہیں، اپنے ماں باپ سے کاٹ دیتے ہیں، اپنے حکمرانوں سے کاٹ دیتے ہیں، اپنے علماء سے کاٹ دیتے ہیں، پھر وہ نوجوان کیا کرتا ہے؟ پھر یہی کہتے ہیں، یہی چیزیں۔ عرب میں بھی، سعودی عرب میں بھی یہ لوگوں نے بہت کوشش کی تھی، لیکن اللہ کا کرم ہوا سعودی عرب کے ساتھ، مطلب یہ کہ جو انہوں نے مسلم ممالک کو تباہ کیا، تونس کو، مصر کو، لیبیا کو، جزائر کو، جو کھیل وہاں پہ کھیلا گیا، انہوں نے پوری کوشش کر لی تھی۔ یہاں پہ یہ جو سعودی عرب، الحمدللہ پتہ نہیں وہاں سے کتنے لوگ جاتے ہیں، الحمدللہ وہاں سے جا کے اپنی زندگی بنا کے لاتے ہیں جی، جہاں کا خیر سب جگہ پھیلا ہوا ہے۔
الحمدللہ پتہ نہیں خود ہمارے ہندوستان کے کتنے مسلمان ہمارے بھائی وہاں سے الحمدللہ وہاں سے خیر کماتے ہیں اور پھر یہاں پہ زندگی بنتی ہے، اور پھر پتہ نہیں سعودی عرب سے الحمدللہ وہ اللہ کی ایک نعمت ہے مسلمانوں کے لیے، وہ اس کی وجہ سے کتنے جگہ خیر پھیل رہا ہے، وہ خود فلسطین کی کتنی زیادہ مدد کرتا ہے، وہ بتاتا نہیں ہے، وہ بتاتا نہیں ہے، وہ اللہ کو دکھاتا ہے، اللہ اس کی مدد، اللہ کی مدد کی۔ ہم نے سنا کہ ان لوگوں نے بھی سعودی عرب میں تختہ پلٹنے کا بہت ہی خطرناک منصوبہ بنا لیا تھا، لیکن اللہ کا کرم ہوا، اللہ کا کرم ہوا۔ وہ دن مجھ کو یاد ہے، وہ جمعہ جو ایک انہوں نے خاص جمعہ کا نام دیا تھا کہ یہ جمعہ میں ہم سب جگہ پوری دنیا میں مظاہرے کریں گے، تو وہ جمعہ میں مسجد نبی میں حاضر تھا، وہ جمعہ میں مسجد نبی میں حاضر تھا۔ جیسے ہی امام صاحب نے جمعہ کی نماز پڑھ کر السلام علیکم پھیرا تو سب پولیس پوری مسجد نبی میں پھیل گئی، پہلے سے موجود تھی، حاجی صاحب نکل جائیے مسجد سے، پر چھتریاں جتنی تھی سب بند کر دی فوراً، سلام پھیرے کہ نہیں چھتریاں بھی بند ہو گئی، پوری پولیس بھی، کہ جہاں سے سب نکلیں کہ جمگھٹا نہ ہو، جمگھٹا ہوگا پھر یہی ان لوگوں کی جو باتیں ہیں، اسلامی نظام قائم کریں گے، اسلامی قانون لائیں گے، ان طاغوتوں کو مارنا ہے، ان طاغوتوں سے زمام کار چھیننا ہے، یہ جو باتیں ہیں کہیں نوجوانوں میں اثر نہ کریں، پھر نعوذ باللہ مسجد میں شور شرابہ نہ ہو۔ وہ رسول کی مسجد جہاں پہ آواز لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، چاہے رسول کی زندگی میں ہو چاہے رسول کی وفات کے بعد بھی ہو، حضرت عمر نے منع کیا تھا شور شرابہ نہ ہو، الحمدللہ اللہ نے حفاظت فرمائی۔ یہ جتنا آپ سنتے ہیں کہ ان کو قید کیا گیا، ان کو قید کیا گیا، یہ اللہ کا کرم ہوا سعودی عرب پر۔ سعودی عرب نے ان لوگوں کو بہت چھوڑا تھا۔ جب میں گیا 2007 میں جب میں گیا تو میں اخبار پڑھتا تھا، اخبار میں یہ جو کون ہے یہ جی آئس کرنے کے بعد جو تھے سلمان عودہ کا پورا پیج ان کا رہتا تھا، ان کو کھلی چھوٹ تھی کہ ان کے ظاہر اچھا تھا، پورا پیج یعنی پورے بڑے اخبار میں دینی صفحہ، جو اکثر صفحہ جمعہ کے دن دینی صفحہ رہتا ہے، دین کے بارے میں مسائل رہتے ہیں، پورا صفحہ ان کا رہتا تھا، لیکن ان لوگوں نے اس حکومت کی قدردانی نہیں کی۔ ایک صاحب تھے، اخوانی کس کو کہتے ہیں یا خارجی کس کو کہتے ہیں، میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ ایک بار الحمدللہ کہ اسی خوشی میں کہ انہی دنوں میں اسی خوشی میں کہ لوگوں نے، سعودی عرب کے لوگوں نے، عوام نے بادشاہ کا ساتھ دیا، وہ خروج نہیں کیے، بادشاہ کے اوپر بغاوت نہیں کیے، بول کے اس وقت کے بادشاہ امیر کیا ہے ملک عبداللہ رحمہ اللہ جن کو لوگ محبت سے بابا کہتے تھے، بہت ہی رحیم تھے، وہ بہت ہی رحیم، عوام کے لیے بہت دل کھول کے دیتے تھے۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہر حکومتی کارندے کو 2 مہینے کی تنخواہ ایکسٹرا، 2 مہینے کی تنخواہ ایکسٹرا۔ دیکھیے یہ ہوتا ہے سنی طریقہ کہ عوام اور حاکم اور محکوم میں الفت ہو، محبت ہو۔ عوام نے بھی الحمدللہ کوئی مظاہرہ نہیں کیا، بادشاہ نے بھی خوش ہو کر، جیسے مجھ کو یاد آ رہا ہے کہ مطلب مجھ کو خود ملے، چونکہ ہم جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے جو طلبہ ہوتے ہیں ہم حکومتی کارڈ پہ ہوتے ہیں، ہمارا وہاں پہ علاج فری ہوتا ہے، ہمارے اقامے فری بنتے ہیں، ہمارے بچوں کے علاج فری، ہم کو بہت ساری فری میں ملتی ہیں کہ ہم حکومتی لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ، الحمدللہ ہماری بہت عزت ہوتی ہے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے طلبہ کے۔ جی ہم کو خود ملے، 2 بار ملے، 2 مہینے کی تنخواہ ایکسٹرا۔ اس وقت جو ملی، جیسا مجھ کو ذہن میں آ رہا ہے، انہوں نے یہی اسی لیے دیا تھا کہ الحمدللہ عوام، مطلب سارے اسلامی ممالک کے عوام حاکموں کے خلاف کھڑے ہوئے، لیکن سعودی عرب کے عوام چونکہ سلفی ہیں، چونکہ اہل السنہ والجماعہ ہیں، ان کو نبی وسلم کے احادیث معلوم ہے کہ نبی وسلم نے کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے حاکم کے خلاف خروج نہ کرو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، حاکم تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، تھوڑا بہت کچھ ظلم ہو گیا، وہ حالانکہ وہ شراب بھی پی رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، جب تک وہ تم کو نماز سے منع نہ کرے، جب تک تم سے کھلا کفر کہ جس کے کافروں میں ذرہ برابر شک نہ ہو، کوئی تعویل کی گنجائش نہ ہو، تو اس حال میں تم اس کی اطاعت سے نکل سکتے ہو، ورنہ اگر تمہارا مال بھی لے لے، اگر تمہاری پیٹھ کو بھی مارے، اگر تم کو وہ کچھ بھی نہ دے، تمہیں اجازت نہیں ہے حاکم کے خلاف خروج کرنے کی۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی تعلیمات کہ اپنے حکمرانوں کے ساتھ رہو، اپنے بڑوں کی مانو، اپنے بزرگوں کے ساتھ رہو، معاشرے سے نہ کٹو، اس طرح کی تعلیمات الحمدللہ، چونکہ سعودی عرب الحمدللہ سلفی سنی صحیح ملک ہے، لوگوں کی دین کی بنیاد پر تربیت کرتا ہے، تو الحمدللہ عوام کی اللہ کی مدد تھی سب سے پہلے،
عوام کو بھی اللہ نے علم دیا تھا، ہوش دیا تھا کہ بھلائی یہ صرف 2-3 ہفتوں کے لیے نکل کر گاڑیاں جلانے میں، حکومت کیا ہے بلڈنگوں میں آگ لگانے میں ہے، کیا حاکم کے ساتھ رہنے میں ہے. تو انہوں نے 2 مہینے کی تنخواہ دی تھی. الحمدللہ سب ٹھیک تھا. لیکن ایک صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں خطبے میں، کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو اچھا ہے کہ کچھ لوگوں کو پیسے دے دیے گئے ہیں، لیکن بادشاہ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہاں پہ جو لوگ کمانے کے لیے آتے ہیں ان پہ کتنا ظلم ہوتا ہے، ان کو کیوں پیسے نہیں دیے گئے. آپ کو سمجھا یہ خارجی کس کو کہتے ہیں؟ سارے لوگ خوش ہیں الحمدللہ حاکم کے ساتھ ہیں، لیکن یہ خطبے میں کھڑے ہو کر کہ اچھا ان کو پیسے ملے لیکن جو لوگ کمانے کے لیے آتے ہیں ان کو کیوں پیسے نہیں ملے. آپ کو بولنا تھا تو الحمدللہ آپ کا ایک طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے اگر کوئی آدمی حاکم سے غلطی دیکھے تو اس کو تنہائی میں جا کے بتلائے، نہ کہ اسٹیج اس کے لیے استعمال کرے، نہ کہ خطبہ اس کے لیے استعمال کرے. یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے، ہمارے لیے بھی حکم یہی ہے کہ اگر ہمارا جو بھی سرپرست ہو ہمارے مسجد کے متولی ہوں، یا یہ کہ جس ادارے میں ہم کام کر رہے ہیں وہاں کے ناظم ہوں، یا یہ کہ جس محلے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں کے کوئی بڑے آدمی ہوں، یہ جا کے ان کو جا کے بولے، ان کو جا کے بولے، اس سے صرف فتنہ فساد پھیلتا ہے، اس سے صرف اتنا فساد ملتا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ بھی خارجی میں سے کوئی شک ہوگی. آپ کو بتانا ہے، جا کے ان سے بات کیجئے، ورنہ کہ خاموش رہیے، ورنہ ادھر ادھر بات کرتے رہیں گے. مسئلے کا تو حل نہیں ہے سوائے فساد ملتا ہے. تو اس وقت اس عالم نے کہا تھا لوگ خوش ہو رہے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مجھ کو اللہ نے کئی سارے لوگوں نے کہ ویڈیو دکھایا کہ ہاں دیکھو وہ یہ عالم حق والا عالم ہے، یہ عالم حق بولنے والا ہے، کہ دیکھو یہ بول رہے ہیں کہ کیوں دوسروں کو کیوں نہیں ملا، اور جو خارجیوں پہ ظلم ہو رہا ہے اس پہ کیوں بات نہیں ہوتی ہے. بھئی اگر آپ بات کرنا ہے تو آپ لکھتے، یا حکومت کے لوگ آپ کے پاس ہیں ان تک ان کو بات پہنچائے. خطبے میں کیا بولنے کی ضرورت ہے؟ خطبے میں کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ؟ بول کے کیسے اور پبلک کو حاکم سے دور کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ سعودی عرب کا معاشرہ ایک دل معاشرہ ہے، پیار الفت والا معاشرہ ہے، یہاں پہ فتنہ و فساد نہیں ہے، ایک پرسکون زندگی چل رہے ہیں، یہ چیز آپ کو کھٹک رہی ہے کیونکہ ان کا عقیدہ خراب ہے. کہ بادشاہت ہی شرک ہے. اب ان کو کہیں نہ کہیں کیڑے نکالنا ہے. تو اس طرح کی ایک چیز میں نے آپ کے سامنے بیان کی. حضرات، غیر مسلموں سے تعلقات، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ مشرکوں کے ساتھ رہتے ہیں، کافروں کے ساتھ رہتے ہیں، ان سے ڈیل کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، یہ بھی کہیں آپ کی توحید میں خلل ہے. اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا یہ تو ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے لحاظ سے یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اسلامی حکومتیں کیا ہے امریکہ کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں، چائنا کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں، رشیا کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ چائنا وہاں کچھ ان کے ظروف کے لحاظ سے، اللہ سب جگہ کی سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، کچھ ان کے پاس کچھ غلطیاں ہو. جی اب یہاں پہ آتے ہیں کہ یہاں پہ اس اسلامی ملک نے اس کا تعلق، اس کا ساتھ لیا، وہاں سے ہتھیار خریدا، اس کے ساتھ معاہدہ کیا، اپنا ڈیفنس میں ان سے مدد لی، یہ سب کافر ہو گئے. کیا یہ چیز درست ہے؟ یہ چیز بھی درست نہیں ہے. اس میں تفصیل ہے. دیکھا جائے گا کہ دل سے راضی ہو کے کر رہے ہیں یا یہ کہ مجبوری ہے کرنا ہے، ورنہ نہیں تو جو اتنا بڑا جو خیر ہے، اتنے جو بڑے بڑے تیل کے جو پلانٹس ہیں اور اتنے جو بڑے بڑے سونے کے خزانے ہیں، یہ سب کیا ایسے ہی چھوڑ کے رکھیں گے؟ اس کی حفاظت کے لیے اب اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے. بحالت مجبوری اگر دوسروں سے مدد لے رہے ہیں تو انشاءاللہ اس میں حرج نہیں ہے. ایک فرق ہوتا ہے ولا اور برا کا، دل سے ماننا، دل سے ان سے دوستی کرنا، اور ایک ہوتا ہے مجبوری میں، اب ساتھ میں رہنا ہے، ساتھ میں چلنا ہے، یا انسانیت کی بنیاد پر، تو اس کو شرک اور کفر کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا. فرق کرنا ضروری ہے. خوارج کی یہ جو خوارج ہیں، یہ جو کم عقل ہوتے ہیں، یہ قرآن کو پڑھتے بہت ہیں لیکن قرآن کا ایک معنی بھی ان کے گلے سے نیچے نہیں اترتا. قرآن پڑھتے بہت ہیں لیکن قرآن کی جو رحمت کی تعلیمات ہیں، جو سب ملا کر سمجھ کر جو ایک صحیح راستہ دیتی ہیں، وہ ان کے ذہن میں نہیں آتا. اب وہ صرف ایک چیز لیتے ہیں، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَهُوَ مِنْهُمْ، جو ان کے ساتھ دوستی کر لے وہ بھی کافر. ہاں اس نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، یا یہ کہ یہ اس آدمی کے ساتھ مل کر پارٹنرشپ کر رہا ہے، یہ کافر ہو گئے. یا ان کے ساتھ مل کر رہ رہے ہیں، ان کا گھر ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ بھی کافر ہو گئے. اس طرح کی بات ہرگز نہیں ہے. ولا اور برا، عقیدے کی محبت، دین کی محبت، یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہوگی، چاہے وہ کہیں کے ہوں.
باقی انسانیت کی بنیاد پر تعامل کرنے سے خود قرآن میں سورۃ الممتحنہ جس میں کہ آداب شروع میں بہت سخت باتیں ہیں، شروع میں بہت سخت صاف اسلام اور کفر کے درمیان تفریق کی آیتوں سے شروع ہوتا ہے، لیکن آخر میں اللہ کیا کہتا ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من بیوتکم، کہ جو لوگ دین کی بنیاد پہ تم کو مارتے نہیں ہیں، دین کی بنیاد پہ تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے ہیں، اللہ تمہیں ان سے منع نہیں کرتا کہ ان کے ساتھ بہتر معاملہ کرو۔ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ حضرت ابوبکر کی بیٹی نے سوال کیا تھا کہ میری ماں جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی ہیں وہ کچھ ہدیہ میرے پاس لے کر آتی ہیں، میں قبول کروں یا نہ کروں؟ تو یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ وہ تم سے اسلام کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں تم سے دشمنی نہیں کرتی ہیں، انہوں نے تم کو تمہارے گھر سے نکالنے میں تمہارے اسلام دشمنوں کی مدد نہیں کی ہے، بلکہ وہ تمہارے ساتھ مل جل کر رہنا چاہتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، ان سے آپ لے سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے قرض لیا تھا آخری وقت میں، اس میں انشاءاللہ مطلب کوئی تفصیل کے ساتھ، یہ نہیں کہ تفصیل کے بغیر ہاں یہ اس ملک میں رہتے ہیں، یہ اسلام سے نکل گئے، یہ طریقہ اسلامی نہیں ہے، یہ طریقہ اسلامی نہیں ہے۔ چونکہ ان لوگوں کے پاس حکومت ہی اصل ہوتی ہے، تو یہ قرآن حدیث زیادہ بات کس کے پر کرتے ہیں؟ سیاست پہ بات کریں گے، سیاست پہ بیٹھے وہ آج ادارے اس فلاں ادارے نے یہ لکھا، فلاں ملک میں ایسا ہوا، فلاں ملک میں ایسا ہوا، پوری ان کی بات جو بھی ہوگی نہ عقیدے پہ بات ہوگی کہ توحید کیا ہے، نواقض الاسلام کیا ہے، جی توحید الوہیت، توحید ربوبیت، وہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں، سیاست، چونکہ ان کے ذہن میں کرسی ہی گھومتی رہتی ہے، تو پوری باتیں جو بھی ان کی گھومیں گی، آج بھی ایسے ہی لوگ ہیں، آج بھی ان کے مجلے اٹھائیے، عقیدے کی بات، بدعت پہ رد، شرک کیا ہے اس پہ ایک چیز بھی نہیں رہے گی، ہاں تعلقات، رواداری، اور پھر کیا ہے فلاں جگہ ایسا ہوا، فلاں ملک میں جگہ ایسا ہوا، وہاں کے حالات، یہاں کے حالات، بس وہیں پہ کر کے پوری بات ختم ہوگی۔ لیکن ایک ہوتا ہے تفقہ فی الدین، دین میں دین کے ایک چیز کی باریکی لے کر اس پہ تفقہ حاصل کرنا، اسلام کی بنیادی ارکان سمجھنا، ایمان کے ارکان کی بنیادی چیزیں تفصیل کے سمجھنا، وہ کتابیں پڑھنا ان کے پاس نہیں ہوگا۔ ان کے بڑے بڑے درس ہوں گے، فلاں اداریہ نے یہ کہا، فلاں انگریزوں کا نام لیں گے پورے، جی فلاں وزیر کی بات کریں گے کہ فلاں وزیر نے ایسا کہا ہے، وہ سب باتیں آئیں گی، چونکہ دنیا داری ہے، دنیا سے زیادہ تعلق ہے، سیاست میں رہنا ہے، لیکن دین کے تعلق سے کچھ باتیں اس پر نہیں ہوتی ہیں۔ حضرات یہ کچھ باتیں تھیں، اور بھی کچھ باتیں ہیں، لیکن چونکہ وہ بالکل واضح نہیں ہے، اس کے پاس میرے پاس دلائل نہیں ہے۔ جی جیسے ایک حجاب کا مسئلہ، کرناٹک میں جو حجاب کا مسئلہ ہوا تھا، ایک کالج کا مسئلہ تھا، جی ٹھیک ہے، اس کو بیٹھ کے میٹنگ وغیرہ کر کے حل کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ جی اس کو انٹرنیشنل بنانے والے کون ہیں؟ یہ صحیح نوجوان نہیں ہے۔ لگتا تو ہے کہ ہاں صحیح ہے، انہوں نے ظلم ہو رہا تھا بتلا دیا، لیکن آپ نے ایک شہر کی بات دوسری جگہ بھیج کر کہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، مسلم لڑکیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ہماری گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، ہمیں کیا ہے گاجر مولی کی طرح ہم کو کاٹا جا رہا ہے، ہماری بہن بیٹوں کی عزتیں تار ہو رہی ہیں۔ جی الفاظ سنے ہیں آپ؟ جی میرے پاس آتے ہیں، عمرے پہ لوگ آتے ہیں بہت سارے، جی مولوی صاحب دعا کرو، مولوی صاحب حالات بہت برے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، وہ ہو رہا ہے، مطلب کہ اللہ کے بندے اللہ کی ناشکری نہ کرو، اللہ کی ناشکری نہ کرو۔ عمرے پہ آئے ہو، یقیناً آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ کی ضرورت سے بہت زیادہ ہے، ورنہ ایک آدمی پوری عمر لگاتا ہے، دوسرے جو لوگ ہیں ایک عمر لگاتے ہیں کہ اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے، آپ آئے ہیں اور یہاں آ کے کاٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ رٹے رٹائے آپ کے جملے ہیں، ان سے بچو، ان جملوں کا کوئی مقصد دوسرا ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو الحمدللہ، اللہ نے آپ کی حفاظت کی ہے، اللہ نے آپ کی حفاظت کی ہے۔ دشمن آپ کے خلاف بہت ارادے رکھتا ہے، لیکن اللہ نے آپ کو روک کے رکھا ہے۔ آپ اللہ کا شکریہ ادا کرو اور پھر اطاعت میں آگے بڑھو، صحیح سلفی سنی عقیدہ، اہل سنہ والجماعہ کے عقیدے کے مطابق رہو، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آئے گی۔ یہ جملے چھوڑ کر صرف اس طرح کے جملے کہ ایسا ہو رہا ہے، اس میں اسلام کا بھلا ہونے والا ہے، اسلام کا بھلا ہونے والا نہیں ہے۔ ایک بات یہ نہ رسی کی، اللہ کا کرم ہو، اللہ کی مدد آئی۔ اس وقت کیسے مسلمان تھے، مسلمان کتنا پریشان تھے، بلکہ وہ حال ایسا ہو گیا تھا کہ جس میں کہ چھوٹے بچے کے بال بھی سفید ہو گئے تھے،
میرے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہے, میرے پاس وہ نہیں ہے, میرے پاس یہ نہیں ہے. یہ بس ایک ذہنی لحاظ سے تکلیف دینے کی چیز تھی, لیکن اللہ کی مدد آئی, اللہ نے اس کو کیسے ختم کیا وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. لیکن اس وقت جو دھرنے اور جو ہوئے, کچھ صحیح بھی ہوئے, کچھ غلط بھی ہوئے, کچھ صحیح بھی ہوئے. وہ اسلامی جو جمہوری ممالک میں علماء نے اجازت دی ہے کہ آپ مظاہرے کر سکتے ہیں, ورنہ اسلام کے لحاظ سے حاکم کے خلاف نکلنا ہرگز درست نہیں ہے, یہ فساد کا ذریعہ ہے. لیکن چونکہ جمہوری ممالک میں اس کے بغیر اپنی بات منوا نہیں سکتے, علماء کرام نے اجازت دی ہے کہ حدود میں رہتے ہوئے, اسلامی احکام میں رہتے ہوئے آپ نکل سکتے ہیں. لیکن اس وقت ہمیں ایک خاص فکر کے نوجوان مسلمانوں پہ حاوی ہونا چاہ رہے تھے, لیکن پھر بھی اللہ نے بچا لیا. بس ایک اشارہ ہے, آپ یہ سمجھ جائیے, آپ یہ سمجھ جائیے. لیکن چونکہ بات کے پاس میرے پاس ثبوت نہیں ہے اور دلائل نہیں ہے, اس لیے میں اس پہ زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہتا. یہ کچھ باتیں جو میں کہنا چاہ رہا تھا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اسلام کی حفاظت فرمائے, مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, صحیح عقیدے کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم کو وہ عقیدہ عطا فرمائے جو عقیدہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا تھا. ہر طرح کی گمراہیوں سے اللہ ہم کو پاک رکھے. حضرات, یہ جو پروگرام آپ نے دیکھا آج, اہل السنہ والجماعہ سے منحرف فرقے کی یہ پہلی قسط ہے. انشاءاللہ ابھی آئندہ مہینوں میں بھی اسی عنوان کے تحت ہم کوشش کریں گے کہ ایسے فرقوں کے بارے میں گفتگو کریں جس کے بارے میں ہمیں جاننا ضروری ہے, جو میدان میں ہیں. اس میں سے سب سے پہلا صوفی فرقہ آئے گا کہ جو اسلام کو دوسرے نظریے سے سمجھنا چاہتا ہے, دوسرے مذاہب یعنی اسلام کو بحیثیت اسلام نہیں, وہ لوگ دوسری افکار سے متاثر ہیں, دوسری عبادتوں سے متاثر ہیں, دل کی پاکی ریاضت کے ان کے دوسرے افکار ہیں, اس کے مطابق یہ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں. یہ ایک عقلانی فرقہ ہے جو سائنس کی روشنی میں اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے, یا اسلام کو وہ پرانا اسلام نہیں, نیا اسلام, ماڈرن اسلام, اسلامی تعلیمات کو اس زمانے میں ڈھالنا چاہتا ہے. اب اس زمانے میں ڈھالنے کے لیے اسلامی حقائق کی تعویل, اس کی دوسری توجیہ کر اسلاف کے طریقے سے ہٹنا چاہتا ہے. یہ ایک فرقہ ہے جو عمل کو مانتا ہی نہیں ہے, عمل کی کوئی ضرورت نہیں. کلمہ پڑھ لیے آپ سب مسلمان, کلمہ پڑھ لیے خلاص سب مسلمان. آپ مسجد آ رہے ہیں کیا نہیں آ رہے ہیں, کہ آپ کیا کھا رہے ہیں, کیا پی رہے ہیں, اس سے اسلام کا تعلق نہیں ہے. اس طرح کے ماننے والے ہیں, اور اس کی وجہ سے ان کی عادتوں پر اس کا اثر بھی پڑتا ہے کہ بس اسلام کیا, جمعہ آ رہے ہیں, اب آپ کہتے ہیں نا مسلمان, بس اتنا ہی ہے. اور کچھ تقدیر کا انکار کرنے والے کہ اللہ جانتا نہیں ہے, اللہ کو بندوں کے اعمال اللہ کے قبضے میں نہیں ہے. اس طرح کے بہت سارے فرقے کہ جس کی وجہ سے دوسری چیزیں متاثر ہوتی ہیں. انشاءاللہ انہی فرقوں کے بارے میں آئندہ قسط میں بھی باتیں ہوں گی انشاءاللہ. 23 نومبر کو ہمارا اگلا پروگرام ہوگا. جلد, اب جب تاریخ قریب ہوگی یا جلد ہی انشاءاللہ آپ کو بتلا دیا جائے گا کہ آئندہ پروگرام مرجئہ جو عمل کو نہیں مانتے. یقیناً یہ ہمارے میدانوں میں ہے, ہمارے محلوں میں, ہماری گلیوں میں یہ چیز ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسلام بس صرف قول کا نام ہے, آپ نے اقرار کر لیا میں مسلمان ہوں, آپ نے آدھار بنا لیا مسلمان کا, آپ مسلمان ہو گئے. پھر کسی کو ہمت نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ آپ نماز نہیں آ کر کے غلطی کر رہے ہیں, یا آپ وہ حرام کھا کر کے غلطی کر رہے ہیں. اسلام کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ صرف بولنے سے. پھر جا کے کیا کرو کچھ مطلب نہیں. ایسے ماننے والے ہیں, اور ماننے کی وجہ سے لوگ عمل سے دور ہو رہے ہیں, گناہوں کے قریب ہو رہے ہیں. وہ کون سا فرقہ ہے اور اس کے اثرات میدان میں کیا ہیں, اس کے تعلق سے انشاءاللہ بات ہوگی. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین پر قائم رکھیں, اور اللہ ہم سے دین کی خدمت لیتا رہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.